وأفضل الصلوات وأتم التسليمات على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لأجرا غير ممنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. محبت اور ذوق سے روشی پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی قابل احترام معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی یہ خوبصورت اور پروقار قریب سعید نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جشن میلاد کی خوشی میں آج کی اس پاکیزہ اور بابرکت رات میں انعقاد پذیر ہے، جس رات کی سحر کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. آپ اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے. یہ رات، یہ لمحات یقیناً پورے سال کی راتوں میں، پورے سال کے لمحات میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ تو فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کی رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے، اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں قرآن اترا ہے، اور اس رات میں وہ محبوب آئے ہیں جن کے صدقے سے اللہ نے قرآن کی دولت عطا کی. اس رات کی عظمتیں، اس رات کی رفعتیں وہ ہماری سمجھ سے، ہمارے فہم سے بالا تر ہیں. چند لمحات ذکر حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس نیت سے ہم نے بسر کرنے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہم صرف اپنی سماعتوں کو ہی نہیں، اپنے دل و دماغ کو، اپنے ارادوں کو، اپنی نیتوں کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے معطر و معمر کر کے واپس جائیں، اور ایک ارادہ لے کر، ایک عہد کر کے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے اٹھیں کہ ہماری آج تک کی زندگی اور ہماری آنے والی زندگی، اس میں دیکھنے والوں کے لیے ایک واضح فرق موجود ہوگا کہ آج کے بعد ہم میں سے ہر کوئی اسوہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے کی حتی الامکان کوشش کرے گا. اس نیت کے ساتھ ہم یہاں بیٹھیں اور اس نیت کو، اس ارادے کو لے کے ہم یہاں سے اٹھیں. اللہ رب العالمین ان پاکیزہ لمحات کو میری اور آپ کی بخشش اور مغفرت کا ضامن بنائے، اور اس وقت امت مسلمہ پہ جو امتحان اور آزمائش کی کیفیت طاری ہے، اللہ رب العالمین اس کے اسباب کو سمجھنے کی، اس کے ریزن کو سمجھنے کی، اور جو اس کے اسباب ہیں ان کا تدارک کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو مل کر اجتماعی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی ان اسباب کو دور کرنے کی، ان کا ازالہ کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالی توفیق نصیب فرمائے. میں ایک بات اپنی گفتگو کے آغاز میں آپ حضرات خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا
کہ جب کوئی چیز انسان کے پاس نسل در نسل منتقل ہوتی ہے تو انسان کی نیچر ہے کہ نسل در نسل ملنے والی چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ اپنی قدر و قیمت کھو دیتی ہیں۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو دوں گا کہ ہم جب بچپن میں لاہور جایا کرتے، سالوں بعد لاہور جانا ہوتا، تو ابھی لاہور سے کئی میل پیچھے ہوتے تو ہماری نظریں مینار پاکستان کو ڈھونڈنا شروع کر دیتی تھیں، کب ہم لاہور شہر میں داخل ہوں گے اور ہمیں اپنی بائیں ہاتھ پہ مینار پاکستان اور اپنے سامنے بادشاہی مسجد کے خوبصورت مینار وہ چمکتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ تو جب ہم وہاں سے گزرتے تو ہم بڑے شوق کے ساتھ بادشاہی مسجد کو دیکھا کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں حیرانی بھی ہوتی کہ یہ لاہوریے کتنے بے دل لوگ ہیں اور بے درد لوگ ہیں کہ یہ یہاں سے رکشوں پہ گزر رہے ہیں، موٹر سائیکلوں پہ گزر رہے ہیں، اور کوئی آنکھ اٹھا کے مینار پاکستان کی طرف دیکھتا نہیں، کوئی بادشاہی مسجد کو دیکھتا تک نہیں کہ یہ کتنی خوبصورت اور کتنی تاریخی جگہ ہے۔ تو بعد میں جب ہم بھی ہر مہینے اور ہر 15 دن بعد لاہور جانے لگے تو ہماری بھی کیفیت یہ ہو گئی کہ اب ہم بھی گزرتے ہیں تو ہم بھی آنکھ بھر کے مینار پاکستان کو نہیں دیکھتے، کیونکہ بار بار جب ایک چیز کو دیکھا جاتا ہے تو وہ چیز اپنی اہمیت دیکھنے والوں کی نظروں میں کھو دیتی ہے۔ میں جو پہلی بات عرض کرنے لگا ہوں، یہ بات نہیں ہے، یہ نوحہ ہے، یہ درد دل ہے، یہ وہ غم ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی کہ جس کو کافر بھی پڑھ کے آج بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، جس کی روشنیاں آج بھی تاریک دلوں میں نور پیدا کر رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ عظیم نبی عطا فرمایا کہ جن کی سیرت پڑھ کے آج بھی غیر مسلم دائرہ اسلام میں آ رہے ہیں۔ وہ ایک صفحہ پڑھتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس پوری سیرت نبی موجود ہے، ہماری زندگیوں پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جب میں نے اس پہ غور کیا تو مجھے جو بات سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ وہ چونکہ اس دائرے سے باہر کھڑے ہوتے ہیں، ان کو نسل در نسل سننے کے لیے قرآن نہیں ملتا، وہ نبی کریم علیہ السلام کا تذکرہ صبح و شام اپنے گھروں میں نہیں سنتے، وہ یہ نام اپنی زبان سے صبح و شام ادا نہیں کرتے، اس لیے ان کے لیے یہ ایک معمول کی چیز، روٹین کی چیز نہیں ہے۔ وہ جب اس کو دیکھتے ہیں تو توجہ، فہم، دانش اور بینش کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو یہی قرآن اور یہی سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر کے رکھ دیتی ہے، اور یہی دو نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ وجہ یہ ہے کہ نسل در نسل یہ چیزیں چونکہ مل رہی ہیں تو ہم نے ان کو ایک نارمل چیز سمجھنا شروع کر دیا ہے، اور ان پہ غور کرنے، ان میں ڈوب جانے، اس سمندر میں غوطہ زن ہو جانے اور موتی نکالنے کا جو عمل تھا وہ ہم نے کئی نسلوں سے چھوڑ دیا۔ آج کی اس گفتگو میں یہی کوشش کروں گا کہ اپنے معزز سامعین کو یہی سبق دے کے جاؤں کہ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مطالعہ، اس پہ غور کرنا، اس سے نتائج اخذ کرنا اپنی زندگی کے لیے، یہ کس حد تک ہماری سوچ کے اندر، ہمارے عمل کے اندر اور ہمارے کردار کے اندر انقلاب پیدا کر سکتا ہے۔ یہ فرانس جس میں ابھی یہ تازہ ترین واقعہ ہوا، اسی فرانس کے متعلق میں آج پڑھ رہا تھا کہ ایک غیر مسلم خاتون مسلمان ہوئی، ان سے بعد میں انٹرویو کیا گیا کہ آپ مسلمان کیوں ہوئی، کیا وجہ بنی؟ تو اس نے کہا کہ میرا خامد بڑا ظالم تھا اور مجھ پہ تشدد کیا کرتا تھا، مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مارا کرتا تھا، تو میرے ہمسائے میں ایک مسلمان فیملی رہا کرتی، تو ایک دن اس مسلمان مرد نے دیکھا کہ میرا خامد مجھے گالی گلوچ کر رہا ہے اور برا بھلا کہہ رہا ہے، تو وہ ہمارے گھر آ گیا اور اس نے ہم دونوں کو بٹھایا اور ہمیں سمجھانا شروع کیا، اور اس نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا یہ واقعہ ہمیں سنایا کہ ایک دفعہ جب حضور عید کی نماز پڑھ کے مسجد سے گھر تشریف لائے تو مسجد کے آپ کے گھر کے ساتھ جو صحن تھا اس میں کچھ حبشی لڑکے رقص کر رہے تھے، عید پہ جیسے بچے کھیلتے ہیں وہ کھیل رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا کہ عائشہ تم ان بچوں کا کھیل، ان حبشیوں کا رقص دیکھنا چاہتی ہوں؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں دیکھنا چاہتی ہوں،
تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے آگے کھڑے ہو گئے، میں حضور کے پیچھے کھڑی ہو گئی، اور میں نے اپنا سر حضور کے کندھے پہ رکھ کے وہ کھیل دیکھنا شروع کر دیا۔ کافی دیر گزر گئی، حضور وہیں کھڑے رہے اور میں آپ کے کندھے پہ سر رکھے وہ دیکھتی رہی، اور کافی دیر کے بعد حضور نے کہا کہ عائشہ بس اب تم نے دیکھ لیا، اب میں پیچھے ہو جاؤں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں چیک تو کروں کہ میرے خامد مجھ سے کتنی محبت فرماتا ہے، حضور میرا کتنا خیال رکھتے ہیں، حضور کے دل میں میرا کتنا مقام اور کتنا مرتبہ ہے، میری کتنی چاہت ہے۔ تو میں نے عرض کیا جان بوجھ کہ نہیں حضور میں ابھی اور دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو حضور پھر کھڑے رہے، اور پھر کافی دیر کے بعد حضور نے کہا کہ اب بس؟ تو میں نے کہا نہیں جی ابھی میں اور دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب تک میں نے بس نہیں کہا اور اپنا سر نہیں اٹھایا، کملی والے نے اپنا کندھا پیچھے نہیں کیا۔ تو وہ عورت کہنے لگی فرانس کی کہ وہ بندہ میرے گھر آیا، اس نے میرے خامد کو اور مجھے بٹھایا اور اس نے اپنے نبی کی زندگی کا یہ واقعہ سنایا، تو اس تمہارے نبی کی زندگی کا یہ ایک صفحہ دیکھ کر اور ایک واقعہ سن کر میرے دل میں یہ بات آئی کہ جس نبی کے دل میں بیوی کا اتنا احترام تھا اور اتنی محبت تھی، اس کے دل میں باقی انسانیت کے لیے کتنی محبت ہوگی، اور معاشرے کے ہر طبقے کے لیے کتنا پیار لے کر، کتنی رحمتیں لے کر، کتنی شفقتیں لے کے آئے ہوں گے۔ تو اخباروں میں یہ واقعہ چھپا کہ اس فرانسیسی خاتون نے صرف حضور کی زندگی کا یہ ایک واقعہ سن کر جو نسلوں سے دین اپنا اور مذہب چلا آ رہا تھا اسے چھوڑا، اور حضور کی زندگی کے اس ایک واقعے نے اس کے دل میں ایمان کی شمع روشن کر دی۔ تو میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نسل در نسل ان چیزوں کے منتقل ہونے کی وجہ سے ہم نے ان پہ غور کرنا چھوڑ دیا، ہم نے ان پہ توجہ کرنا چھوڑ دی۔ اور میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، بات واضح ہو جائے گی۔ ایک کمرہ ہے جس میں آپ رہتے ہیں، آپ کا ذاتی بیڈ روم ہے، تو آپ باہر سے اندر جاتے ہیں اور اندر جاتے ہوئے آپ کے ذہن میں ارادہ یہ ہے کہ فلاں بک جو اندر پڑی ہوئی ہے، فلاں کتاب جو پڑی ہے، میں وہ کتاب لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو آپ جائیں گے اور کتاب اٹھا کے واپس آ جائیں گے۔ اب اگر کوئی واپس آنے کے بعد آپ سے پوچھے کہ ٹیبل کے اوپر کتنے گلاس پڑے تھے اور جگ میں پانی کتنا تھا اور گلاسوں کی تعداد کتنی تھی، تو شاید آپ اپنے کمرے کے متعلق بھی نہ بتا سکیں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ جب کمرے میں جا رہے تھے تو آپ جگ یا گلاس دیکھنے نہیں جا رہے تھے، آپ کتاب اٹھانے گئے تھے۔ جو چیز اٹھانے گئے تھے وہ چیز آپ نے لے بھی لی، اسے اٹھا بھی لائے، اور جس پہ فوکس نہیں تھا وہ کمرے میں ہی پڑی ہوئی تھی، سامنے بھی تھی آنکھوں کے، نگاہ بھی پڑی ہوگی لیکن توجہ نہ رہی۔ تو ہم پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام تو صبح و شام لیتے ہیں، انگوٹھے بھی چومتے ہیں، تعظیم بھی کرتے ہیں، درود و سلام بھی پڑھتے ہیں، لیکن افسوس اے مسلمان، جس نبی کا نام صبح و شام تیری زبان پہ آتا ہے، تو نے اس نبی کی دہلیز کے اوپر کبھی اپنی جھولی اس لیے نہیں پھیلائی کہ یا رسول اللہ میں آپ کی دہلیز پہ اپنے کردار کو سنوارنے کے لیے، آپ کے کردار کی خیرات لینے کے لیے آیا۔ یا رسول اللہ میں اپنی آنکھوں کو حیا سے لبریز کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے دل کو خوف خدا سے بھرنا چاہتا ہوں، میں اپنے دل میں دوسروں کے لیے محبت و الفت کے چراغ جلانا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ میں ایسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں کہ میرے دشمن بھی میرے دیوانے بن جائیں اور میرے رشتہ دار بھی میرے گیت گانے لگیں، میرے دوست احباب مجھ پہ جان چھڑکنے لگ جائیں، میں جہاں جاؤں لوگ بلا ارادہ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اس نیت سے کبھی ہم حضور کے در پہ حاضر نہیں ہوئے۔ میں آج اپنی جھولی بھی پھیلا کر اور آپ کو بھی اپنا ساتھی بنا کر حضور کے در پہ کھڑا کرنا چاہتا ہوں کہ حضور ہم دنیا میں رسوا ہو گئے، ہمیں عزتوں کا تاج عطا فرمائے۔ حضور آج ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے، آج ہمارا پاسپورٹ دیکھ کے لوگ منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں، آج ہماری پہچان بے حیائی بن چکی ہے، آج وعدہ خلافی ہمارا شعار بن چکا ہے، آج کوئی ہماری زبان پہ اعتماد نہیں کرتا، آج کوئی ہمارے وعدے کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، آج پوری دنیا میں ذلت اور رسوائی کے ٹھپے ہمارے پیشانیوں پہ لگ چکے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کیسے دلوں کی دنیا فتح کی اور کیسے یہ انقلاب برپا کیا۔ ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے اور دلوں میں اتر جانے والی اور زنگ اتار دینے والی۔
آپ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا مطالعہ شروع کریں تو ہمیں بڑی عجیب بات نظر آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقابلہ جن لوگوں کے ساتھ تھا اس دنیا میں، جن کے خلاف ایک پیغام لے کر حضور اس دنیا میں تشریف لائے، ان لوگوں کے پاس حکومت بھی تھی، سلطنت بھی تھی، ان کے پاس لشکر بھی تھے، ان کے پاس اسلحہ بھی تھا، ان کے پاس ہر طرح کی قوت اور طاقت بھی تھی. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ میں اس سارے سسٹم کے خلاف، ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، بچیوں کو زندہ درگور کر دینے کے خلاف، عورتوں کی حق تلفی کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، تو کیسی عجیب بات ہے کہ سلطنتوں کے مالک، ملکوں کے مالک، بادشاہتوں کے تخت پہ بیٹھنے والے اور معاشرے میں رعب اور دبدبہ رکھنے والے، ایک سیاسی سٹیٹس رکھنے والے لوگ، ان کے مقابلے میں کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو رہے ہیں اور میرے نبی تنے تنہا ہے. اور مزے کی بات بتائیں کہ ایک تو تنے تنہا ہے اور اوپر سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کا بھی پابند کر دیا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے نبی جتنا بھی ظلم و ستم کر لیں، جتنی بھی گالیاں دے لیں، جتنا بھی برا بھلا کہہ لیں، اے نبی یہ جو تمہارے فقیر صحابہ ہیں نا اور اللہ کو دن رات پکارنے والے جو درویش ہیں، آپ نے اپنے آپ کو انہی کے ساتھ بٹھائے رکھا. انتقام نہیں لینا، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، کسی کے لیے بد دعا نہیں کرنی. تو ضیاء الامت پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہے نا تعجب والی بات کہ ایک طرف بادشاہتے ہیں، تاج و تخت ہے، اسلحہ ہے، قوت و طاقت ہے، اور دوسری طرف حضور علیہ السلام بدر کے لیے نکلے ہیں تو پاؤں میں جوتے تک نہیں ہیں صحابہ کے، اور لڑنے کے لیے تلواریں اور کھانے کے لیے روٹی تک نہیں ہے. 3 صحابہ ایک کھجور پہ گزارا کر رہے ہیں. لیکن 23 سال گزرتے ہیں تو پورے عرب میں اسی دین کا ڈنکا بج رہا ہے. آخر وہ کون سا ہتھیار تھا جو رب نے اپنے نبی کو دے کے بھیجا؟ لڑنا انہوں نے نہیں، گالی کا جواب گالی سے انہوں نے نہیں دینا، انتقام انہوں نے نہیں لینا، حتی الامکان صبر سے کام لینے کا حکم ہے. تو پھر وہ کون سا ہتھیار ہے جو اللہ تعالیٰ نے دے کے بھیجا میرے کریم نبی کو، جس کے ذریعے 23 سالوں میں دلوں کی دنیا فتح کر لی؟ تو پیر کرم شاہ الازہری لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے دشمنوں کو دنیا کی بادشاہت دی اور حضور کو اخلاق کے ملک کی بادشاہی عطا فرمائی. کردار کے ملک کی سلطنت کا مالک حضور کو بنا کے بھیجا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا گویا کہ اے نبی ان کو کرنے دو جو یہ کچھ کرتے ہیں، تم اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اعلیٰ اخلاق کے ذریعے ان کے دل کے دروازوں پہ دستک دیتے جاؤ. ایک وقت ایسا آئے گا تالے ٹوٹیں گے، دروازے کھلیں گے، اور جو نہیں بھی اپنے دل میں تمہارے پیار کی شمع روشن کرنا چاہتا، تمہارا کردار اس کے دل میں بھی پیار کی شمع روشن کرتا. عزیزان محترم، آج جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و ناموس پہ حملہ ہوتا ہے، کوئی معاذ اللہ آپ کے خاکے بنانے کی جسارت کرتا ہے، یا آپ کی مبارک زندگی اور پاکیزہ شخصیت پہ وہ حملہ آور ہوتا ہے، تو یہاں ایک طرف ہم احتجاجی مظاہرے کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، اپنے عشق و محبت کا اظہار کرتے ہیں. اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں ایک طالب علم کی حیثیت سے کہوں گا کہ وہ بھی سارا اظہار محبت ہے اور کرنا چاہیے، ان ریلیوں میں جانا چاہیے. وہی اٹھے ہوئے قدم حضور کی محبت میں کل ہمارے گناہوں کی کفالت کر لیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں ہماری بلندی درجات اور بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے. لیکن میں جو آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ اس سے ذرا ہٹ کے ہے ذرا توجہ سے سمجھ آنے والا، غور کرنے والا اور تھوڑا سا مشکل. لیکن اگر ہم سب آسان رستوں کے مسافر ہی بنے رہیں گے اور مشکل رستے کی طرف اپنے آپ کو لے کر نہیں آئیں گے تو پھر ان چیلنجوں کا مقابلہ ہم کیسے کر سکیں گے؟ اور وہ پیغام جو میں آپ کو دے کے جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج اگر عالم کفر ایک محمد الرسول اللہ کی سیرت پہ انگلیاں اٹھا رہا ہے تو اس کا سب سے بڑا جواب ریلیاں یا جلسے نہیں، وہ بھی ایک جواب ہے اور دینا چاہیے. لیکن اس کا سب سے بڑا جواب اور سب سے مؤثر جواب یہ ہے کہ وہ ایک محمد کی سیرت پہ اعتراض کر رہے ہیں، معاذ اللہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں،
ہم مسلمان اپنے کردار کے ذریعے یہ بتا دیں کہ محمد عربی کے کردار کے لاکھوں کروڑوں وارث تمہیں ہر ہر گھر میں چلتے پھرتے نظر آئیں۔ تم کتنے کرداروں پہ انگلیاں اٹھاؤ گے؟ تم کس کس پہ اعتراض کرو گے؟ تم حضور کی جس ادا پہ اعتراض کرو گے، اس ادا پہ مر مٹنے والے اور اس ادا کو اپنے وجود میں زندہ کرنے والے تمہیں کروڑوں کی شکل میں نظر آئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، ایک خط آیا حضرت عمر کی خدمت میں۔ جب خط آپ نے پڑھا تو اتنے بے چین ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پاؤں میں جوتا بھی نہیں پہنا اور آپ چل پڑے اس ملک کی طرف جس ملک سے وہ خط آیا تھا، اور آپ کی زبان پہ یہ الفاظ تھے، واہ یا لبیک یا لبیک، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ صحابہ اکرام پیچھے چل پڑے۔ عرض کیا کہ امیر المومنین کیا معاملہ ہے، آپ کیوں اتنے بے چین ہو گئے اور آپ نے پاؤں میں جوتے بھی نہیں پہنے اور آپ چل پڑے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک آدمی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس کے برسا نے مجھے خط لکھا ہے، اور جب تک میں سارے معاملے کی چھان بین نہ کر لوں اس وقت تک بات نہیں بنے گی، میرے دل کو چین نہیں آئے گا۔ آپ وہاں گئے اور وہاں جا کے سارے معاملے کی چھان بین کی۔ دل کے کانوں سے سننے والی باتیں یہ، سارے کے کانوں سے نہیں، کہ آج اس اہانت رسول کا سب سے بڑا جواب ہمارے پاس کیا ہے جو ہم عالم کفر کو دے سکتے ہیں، اور جس کا حل ان کے پاس کوئی نہیں، جس کو فیس کرنے کی طاقت ان کے پاس نہیں رہے گی۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں پورے یورپ میں سب سے تیزی سے جو مذہب پھیل رہا ہے وہ اسلام ہے، اور آج کے اخبار کی رپورٹ یہ ہے کہ ہر 5 بندوں میں سے جو مسلمان ہو رہے ہیں ان میں سے 1 مرد ہے اور 4 عورتیں مسلمان ہیں۔ گویا مستقبل آج بھی اسلام کا، اور یہی چیز ہے جس نے انہیں اتنا مشتعل کر دیا کہ کسی ملک کے اندر ایک جو عیسائی پادری تھا اس نے اپنے چرچ کے اندر جا کے اپنے آپ کو آگ لگا دی اور مر گیا خودکشی کر کے، اور جب اس کے کمرے کو کھنگالا گیا تو اس میں سے جو خط نکلا اس پہ لکھا ہوا تھا کہ میں اس لیے خودکشی کر رہا ہوں کہ ساری زندگی میں نے جس اسلام کو مٹانے کے لیے لگا دی، آج پوری دنیا میں سب سے تیزی سے ترقی کرنے والا اور آگے بڑھنے والا دین محمد کا دین اسلام۔ لیکن اس کا سبب کیا تھا؟ جب دین تیزی سے بڑھ رہا تھا، اور آج بھی اگر تیزی سے بڑھ رہا ہے، میں بڑی معذرت سے عرض کروں گا، اس میں میری یا کسی عالم کی تقریروں کا دخل نہیں ہے۔ آج بھی اگر دین کو دلوں میں اتار رہی ہے تو مصطفیٰ کی سیرت اتار رہی ہے، حضور کا کردار اتار رہا ہے۔ حضرت عمر دیوانہ وار اس شہر کی طرف، اس ملک کی طرف چل پڑے۔ اب کیس کیا تھا سنیے اور دیکھیے کہ اگر ایک شخص بھی سیرت النبی پہ چل پڑتا ہے تو دنیا پہ کتنا اثر پڑتا ہے۔ جلوسوں میں ہزاروں جمع ہو جائیں اس کا اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا ایک مرد مومن سیرت النبی کا وارث کھڑا ہو جائے تو ہوگا۔ وہاں گئے تو پتہ یہ چلا کہ ایک شخص دریا میں ڈوب کے مرا ہے، اور اس کے مرنے کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو لشکر تھا اس علاقے میں وہ کافروں سے مقابلے کے لیے جا رہا تھا، رستے میں دریا کو عبور کرنا تھا۔ پانی کی گہرائی کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ پانی کتنا گہرا ہے۔ آپ تو دریاؤں کے قریب رہنے والے لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جو ماہر لوگ ہوتے ہیں تو وہ پانی کے اندر جا کے تھوڑا ڈبکی لگا کے تیراکی کر کے تو وہ بتا دیتے ہیں کہ پانی کہاں سے کتنا گہرا ہے، کہاں سے کم ہے، کہاں سے زیادہ ہے۔ جو اس علاقے میں مسلمانوں کے لشکر کے کمانڈر تھے انہوں نے پتہ کروایا کہ یہاں کون بندہ ہے جو پانی کی گہرائی ماپنے کا ماہر ہو، تو ایک بزرگ آدمی، عمر رسیدہ آدمی کے متعلق پتہ چلا اور اسے پکڑ کے پیش کیا گیا۔ انہوں نے اسے کہا کہ تم پانی کی گہرائی ناپ دو۔ اس نے کہا جناب میں ناپ تو سکتا ہوں لیکن میں بوڑھا آدمی ہوں، موسم بھی سردی کا ہے، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، پانی میں اگر جاؤں گا تو مجھے خطرہ ہے کہ میں شدید بیمار ہو جاؤں گا، میری زندگی خطرے میں پڑے گی، مجھ سے یہ کام نہ کروائیں۔ تو مسلمانوں کے لشکر کے امیر نے کہا کہ یہاں اسلام کی فتح کا معاملہ ہے، دین کی تبلیغ کا معاملہ ہے، اور تمہیں اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے، ہم اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کے پھر رہے ہیں۔ انہوں نے مجبور کیا اس بوڑھے کو، اس نے دریا میں غوطہ تو لگا دیا اور پتہ تو چلا دیا کہ کہاں سے پانی کم ہے کہاں سے زیادہ ہے، لیکن جب باہر نکلا تو اسے نمونیا ہوا، وہ بندہ مر گیا۔ اس کے گھر والوں نے خط لکھ دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ وہاں چلے گئے۔ آپ نے جا کے جو اسلامی لشکر کے امیر تھے ان کا گریبان پکڑ لیا، فرمایا کیوں کیا تم نے یہ کام، کیا وجہ بنی؟
انہوں نے کہا امیر المومنین آپ میرا گریبان نہ پکڑیے، وہ بندہ تو ٹھیک ہے فوت ہو گیا، میں سمجھتا ہوں کہ میری کوتاہی ہے، لیکن اس بندے نے جب ہمیں بتایا نا کہ یہاں سے پانی کم ہے تو وہاں سے اپنے لشکر کو گزار کے امیر المومنین ہم نے اتنے ملک فتح کر کے اسلام کے دائرے میں داخل کیے۔ یہ بات سن لیجیے۔ اس نے یہ سوچا کہ شاید یہ سن کے امیر المومنین کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جملہ کہا نا، یہ جملہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہزاروں ملک فتح کر لینے سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اپنے اس وجود کے ملک کو سیرت النبی کے پرچم سے فتح کر لیا جائے۔ ہمارے ظاہر و باطن پہ حضور کی سیرت کا پہرا ہو، حضور کی سیرت کی حکمرانی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم پوری دنیا پہ اسلام کا پرچم لہرا جائے تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اس ایک بے گناہ کی جان بچ جاتی تو عمر کی خوشی ہوتی، کیونکہ اس کا قصور نہیں تھا، وہ بیچارہ بلا قصور مارا گیا، وہ اپنی زندگی بچانا چاہتا تھا، تم نے جبراً اس آدمی کو دریا میں اتارا، اسے نمونیا ہوا، وہ مر گیا۔ تو یہ بات مجھے جب تک میں زندہ ہوں عمر کے دل سے یہ زخم نہیں جائے گا کہ کاش یہ 2 ملک فتح نہ ہوئے ہوتے، اس اللہ کے ایک بندے کی زندگی بچ گئی ہوتی، کیونکہ میرے آقا نے سب سے پہلے دنیا میں آ کے جو سبق دیا وہ احترام انسانیت کا سبق تھا، وہ دوسروں کی زندگیاں بچانے کا سبق تھا، وہ دوسروں کے احترام کا سبق تھا، دوسروں کے دلی احساسات کا خیال رکھنے کا سبق تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، حضور کے عاشقوں، میں آپ کو 3 پیغام بطور خاص سیرت النبی کے دینا چاہتا ہوں۔ یوں تو یہ ایسا سمندر ہے، میں جس طرف نکلوں گا اسی طرف سے باتیں سامنے آتی چلی جائیں گی، گفتگو بے ترتیب نہ ہو، ایک منظم اور مرتب آج کی یہ گفتگو ہو۔ میں 3 نکتے آپ کو سمجھا کے جانا چاہوں گا، اور یہ پھر اپنی بات کا اعادہ کروں گا کہ فرانس والے ایک طرف اگر پوری دنیا بھی اس مہتاب نبوت پہ معاذ اللہ تھوکنے کی کوشش کرے تو وہ تھوک ان کے اپنے چہرے پہ گرے گی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی شان والے نبی کی عظمتوں کا پرچم ہر لمحے میں بلند سے بلند تر ہوتا ہے، ان کی شخصیت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ہزاروں جلوسوں سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور آپ کے ناموس کا دفاع اس بات میں ہوگا کہ یہ 3 باتیں سیرت النبی کی آج ہم سمجھ کے چلے جائیں۔ سب سے پہلی بات، توجہ ہے آپ حضرات کی، حضور کی سیرت کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے میرے بھائیوں کہ دوسروں کے احساس اور جذبات کا خیال کرنا سیکھیں۔ حضور کی زندگی کا اتنا بڑا پیغام ہے کہ جس سے حضور کی زندگی بھری پڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھنے والے بتاتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو دوسروں کا اتنا خیال تھا۔ آج ہم فون کان کے ساتھ لگایا ہوتا ہے، لگے اپنے کسی کام میں ہوتے ہیں، اور وہ بیچارہ فون والا ہم سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، ہماری توجہ کسی اور کام کی طرف ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ ہمیں دیکھ تو کوئی نہیں رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں دوسروں کے خیالات کا اور جذبات کا احساس کیا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، اگر حضور کو محسوس ہوتا نا کہ کسی بندے نے کوئی مجھ سے راز کی بات کرنی ہے تو اس سے پہلے کہ وہ اپنا منہ حضور کے کان کے قریب کرتا، حضور خود جھک کے اپنا کان اس کے منہ کے قریب کرتا۔ اور پھر معاملہ کیا ہوتا ہے، جب تک وہ بندہ اپنی بات پوری نہ کر لیتا، مکمل نہ کر لیتا، اپنا دکھڑا سنا نہ لیتا، اپنا درد دل بیان نہ کر لیتا، کملی والے آقا، میلاد والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا سر وہیں رکھتے، ادھر ہی جھکے رہتے، اپنا ہاتھ کان پہ رکھتے کہ اس بندے کو میرے قریب آنے کی تکلیف نہ ہو، میں اس کے قریب ہو جاؤں، اور دوسرا اس کو ہر لمحے میں یہ احساس رہے کہ میں عام نہیں ہوں، اس محفل میں آنے والا ہر شخص ہی مصطفیٰ کی نظروں میں خاص ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم المرتبت صحابی رسول ہے، میں ان کا واقعہ آپ کو سناؤں گا، آپ حیران ہو جائیں گے سن کے کہ حضور کا رویہ کیسا ہوتا تھا، کتنی اگلے بندے کی ویلیو حضور کی نظر میں ہوتی تھی کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب سے مسلمان ہوا حضور کی خدمت میں جاتا تو حضور اتنی توجہ سے میری بات سنتے اور اتنی رسپیکٹ دیتے، حضور اس طرح مجھے بٹھاتے اپنے قریب اور اتنے پیار سے میری بات سنتے
کہ عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ مجھے یوں لگنے لگا کہ حضور کے پاس جتنے بھی لوگ بیٹھتے ہیں ان میں سے سب سے بڑھ کر حضور مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ یہ خیال میرے دل میں پیدا ہوا۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ یہ خیال آیا، میں نے کہا کہ نہیں یہ میری غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہوگا، لیکن جب میں حضور کے رویے کو دیکھتا تو میرا دل کہتا نہیں یہ خیال ایسے ہی نہیں ہے، اتنا پیار، اتنی شفقت، اتنی عنایت، اتنی محبت، تو یقیناً ان سارے لوگوں میں جتنے بھی حضور کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں نا، تو ان سب میں حضور سب سے زیادہ مجھے سے پیار کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ حضور کو پیارا میں ہی ہوں۔ کہتے ہیں میرا دل اسی مخمصے میں سا رہا نہ گیا، ایک دن میں نے پوچھ لیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خیر ام ابو بکر، حضور آپ کی نظروں میں میرا مقام زیادہ ہے یا ابو بکر کا مقام زیادہ ہے؟ حضور بولے ابو بکر، میری نگاہ میں ابو بکر کا مقام زیادہ ہے۔ فرماتے پھر میں نے پوچھا انا خیر ام عمر، میں بہتر ہوں آپ کی نظروں میں یا عمر بہتر ہے؟ حضور نے فرمایا عمر بہتر ہے۔ پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں بہتر ہوں یا حضرت عثمان آپ کی نظروں میں بہتر ہیں؟ تو حضور نے فرمایا عثمان بہتر ہے۔ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے چوتھا سوال بھی کوئی نہیں کیا، لیکن ساری زندگی مجھے اپنے ان 3 سوالوں پہ افسوس رہا کہ کاش میں نے یہ سوال نہ پوچھے ہوتے، اور میرا دل اسی خوشی میں مچلتا رہتا کہ عمر بن عاص ان سارے بیٹھنے والوں میں نبی کو تم ہی سب سے بڑھ کے مانو۔ اب اس واقعے میں 2 باتیں جو بڑی توجہ والی، اگر آپ اس واقعے کو بھی جیسے میں نے شروع میں کہا نا کہ جو چیز روزانہ بندے کو سننے کے لیے ملتی رہے تو بندہ پھر اس کو روٹین میں لے لیتا ہے اور بندہ اس پہ توجہ نہیں کرتا، اس واقعے سے بھی اگر آپ آنکھیں بند کر کے اور بکل مار کے گزر جائیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے۔ یہ واقعہ کیا بتاتا ہے؟ یہ واقعہ یہ بتاتا ہے کہ میرے نبی کے کردار میں وہ حسن اور وہ خوبصورتی تھی کہ گداگر بھی اپنے آپ کو بادشاہوں سے اوپر سمجھا کرتا تھا، اور اس محفل میں آنے والا ہر شخص یہ تصور لے کے جاتا تھا کہ میں گھر والوں کی نظروں میں عام صحیح، میں محلے والوں کی نظروں میں عام صحیح، میں شہر والوں کی نظروں میں عام صحیح، لیکن آمنہ کے لال کی محفل وہ محفل ہے کہ جس محفل میں عام بھی آ جائے تو وہ خاص ہونے کا کانسیپٹ لے کے واپس جاتا ہے، عام نہیں رہا میں خاص ہو گیا۔ ذرا سوچئے کہ حضرت عمر بن عاص اپنے آپ کو ابو بکر کے ساتھ اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں، تو جو شخص اپنے آپ کو حضور کی مجلس میں آ کر حضرت ابو بکر و عمر کے ساتھ موازنہ اپنا کر رہا ہوگا، اس کو حضور نے کتنا احترام دیا ہوگا، حضور نے کتنی محبتیں دی ہوں گی، کتنا پیار دیا ہوگا۔ اور دوسری بات، پھر دوسرا جو اس کا زاویہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب انہوں نے پوچھا ہے تو پھر یوں بھی تو ہو سکتا تھا نا نعوذ باللہ کہ حضور جو وہ پوچھ رہے تھے تو چلو ان کا دل رکھنے کے لیے ہی صحیح کہہ دیتے کہ نہیں تم بھی مجھے سب سے زیادہ پیارے ہو۔ پھر حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ یاری جتنی بھی گوڑی ہو اور تعلق جتنا بھی گہرا ہو، جب بات دل کے معاملے کی آ جائے تو پھر جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، پھر اگلے کی چاپلوسی نہیں کرنی چاہیے، اگلے کو جھوٹے لارے نہیں لگانے چاہیے، پھر جو دل میں ہو بندہ مومن کی زبان پہ بھی وہی ہونا چاہیے۔ اور یہ صرف ایک عبداللہ بن حضرت عمر بن عاص کا واقعہ نہیں، درجنوں صحابہ اکرام وہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہے ہم میں سے جو بھی حضور کی مجلس میں آتا تھا اسے یوں ہی لگتا تھا کہ حضور ساری دنیا سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرتا، ساری دنیا سے بڑھ کر حضور کا انداز شفقت والا اور عنایت والا میرے ساتھ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ حضور کا بڑا پیار تھا، بڑی وفادار زوجہ محترمہ، اپنا مال حضور کے لیے پیش کیا، حضور کو پہلی وحی کے موقع پر حوصلہ دیا، ڈارس بندھائی، ہر موقع پہ حضور کے ساتھ رہی جب تک زندہ رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، اب یہ میں بات بتا رہا ہوں کہ دوسروں کے احساسات کا خیال اور دوسروں کے لیے اپنے دل کے اندر ایک جذبہ محبت، یہ کتنا حضور کے دل کے اندر قوی تھا کہ چلو یار ایک بندہ دنیا میں ہے تو آپ اس کو رسپیکٹ دے رہے ہیں، آپ اسے پیار کر رہے ہیں، اس کی بات توجہ سے سن رہے ہیں، اسے قریب بٹھا رہے ہیں، لیکن اب ایک بندہ دنیا سے چلا گیا ہے، منو مٹی کے تلے جا کے سو گیا ہے، تو اب تو وہ پاس نہیں ہے نا، اب وہ کون سا دیکھ رہا ہے۔ لیکن قربان جائیں، کملی والے نے یہ بتایا کہ جو دلوں کے رشتے ہوتے ہیں نا ان کو موت بھی توڑ نہیں سکتی، وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی جو نبھاتے ہیں وہ محمد رسول اللہ کے سچے ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بعض اوقات بکری ذبح ہوتی نا کسی صحابی کے گھر تو وہ پوری بکری اٹھا کے حضور کو تحفۃً پیش کر دیتے،
تو جب وافر مقدار میں گوشت آتا نا تو حضور اس کے ٹکڑے کرواتے اور پیس بنواتے، اور ٹکڑے کروانے کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے حضور بھلا کن کو بھیجا کرتے وہ گوشت کا ٹکڑا؟ حضرت خدیجہ تو دنیا میں نہیں رہی تھی، حضور پوچھ پوچھ کے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر میں بکرے کا گوشت بطور تحفہ بھیجا۔ یہ کیا تھا؟ یہ وہ وفا تھی، یہ وہ اخلاص تھا، یہ وہ رشتوں کا پاس تھا، یہ وہ لحاظ تھا کہ ایک خاتون نے میرے ساتھ زندگی کے کچھ سال گزارے ہوئے، کچھ مشکل وقت اس نے میرے ساتھ نبھایا ہوا ہے، بھلے وہ دنیا میں نہیں رہی، وہ نہیں رہی تو کیا ہوا، میں بھی دنیا میں موجود ہوں، میرے دل میں احساس محبت بھی دنیا میں موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو ایک چیز ہے یہ آج ہم میں اٹھتی جا رہی ہے، رشتوں کا پاس نہیں رہا، لحاظ نہیں رہا، وفاداریاں نہیں رہی، تعلق نبھانے کی وہ سوچ ہمارے اندر نہیں رہی۔ میں نے شاید پچھلی نشست میں، مجھے یاد آ رہا ہے کہ باہر جو گفتگو ہوئی تھی میں نے اس میں بھی یہ واقعہ آپ کو سنایا ہوگا کہ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ، یہ والد ان کے فوت ہو گئے، اس وقت یہ بچے سے تھے، تو ایک وقت ان پہ بڑا مشکل آ گیا مالی طور پہ، ماں باپ کا سایہ دنیا سے اٹھ جائے تھوڑی سی عمر میں تو اولاد پہ بڑا مشکل وقت آ جاتا ہے۔ تو ایک دفعہ کہیں سفر پہ جا رہے تھے اور سب صحابہ اپنی اپنی سواریوں پہ سوار تھے، تو حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنے گھوڑے پہ سوار تھا، لیکن غربت کی وجہ سے وہ گھوڑا بڑا کمزور سا تھا، کئی دن سے کھانے پینے کے لیے اسے کچھ نہیں ملا تھا، تو بار بار پیچھے رہ جاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھوڑا میرے گھوڑے کے ساتھ ملایا اور پوچھا کہ کیا بات ہے، تم بار بار پیچھے کیوں رہ جاتے ہو؟ میں نے عرض کیا حضور میرا گھوڑا بیمار ہے۔ تو فرماتے ہیں حضور نے کچھ پڑھ کے میرے گھوڑے پہ پھونکا، اللہ نے اسی وقت میرے گھوڑے کو صحت یاب فرما دیا، اور جب گھوڑا صحت یاب ہو گیا نا تو پھر حضور نے مجھ سے پوچھا کہ جابر یہ گھوڑا مجھے بیچ دے۔ میں نے عرض کیا حضور آقا اور غلام کا کیا سودا ہے، آپ ویسے ہی لے لیجیے۔ فرمایا نہیں میں خریدنا چاہتا ہوں، ریٹ طے ہو گیا، خرید و فروخت مکمل ہوگی۔ حضور نے فرمایا مدینے جا کے میں پیسے بھیج دوں گا، گھوڑا تم بھیج دینا۔ جب واپس مدینے پہنچے سفر سے، حضرت جابر نے گھوڑا بھیج دیا کسی کے ہاتھ کہ جاؤ دے آؤ۔ جب کچھ دیر بعد بندہ واپس آیا نا تو اس کے ایک ہاتھ میں گھوڑے کی لگام ہے اور دوسرے ہاتھ میں گھوڑے کی قیمت ہے، کہ حضور نے قیمت بھی بھیجی ہے اور گھوڑا لے کے حضور نے واپس جابر تمہیں تحفے میں عطا بھی فرمایا۔ اب اس واقعے کو لکھنے کے بعد یہاں سیرت نگاروں نے جو تبصرہ کیا ہے، جو کمنٹ کیا ہے، وہ اصل میں پڑھنے والا ہے کہ رشتے ایسے نبھائے جاتے ہیں۔ آج ہم اپنے کسی غریب رشتہ دار کو 500,000 روپیہ بھی دیں تو 10 بندوں کو بتانا نہیں، ہمیں چین نہیں آتا۔ اگلے کی عزت نفس پہ خنجر چلا کر، اگلے کی دل پہ چھریاں چلا کے ہم اس کو 2 وقت کا کھانا بھی دیں تو دیتے ہیں، لیکن رشتے نبھانا اگر کسی نے دنیا میں سیکھنے ہوں تو محمد عربی کے قدموں میں آ جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا؟ حضور ویسے جانتے تھے کہ غریب ہیں، حضور 500 درہم 1000 درہم ویسے بھیج دیتے، لیکن سیرت نگاروں نے لکھا کہ اصل میں معاشرے میں ہر بندے کا ایک سٹیٹس ہوتا ہے۔ بعض لوگ اتنے غیور، اتنے غیرت مند ہوتے ہیں جن پہ ماضی میں بڑا اچھا وقت گزرا ہوتا ہے اور حالات زمانہ ان کو غربت کی طرف لے کر آتے ہیں۔ ایک بندہ کسی دور میں مربوں کا مالک رہا اور اب گردش زمانہ نے اسے غریب کر دیا ہو، تو اسے اگر کسی سے مانگ کے کھانا پڑے تو اس بندے کو تو وہ لقمہ گلے سے اتارنے سے پہلے موت آ جائے گی نا۔ کہ ایک وقت وہ تھا کہ میرے در پہ دنیا پلتی تھی اور آج میں کسی سے لے کے اور بھیک مانگ کے کھا رہا ہوں۔ تو سیرت نگاروں نے لکھا کہ حضور نے ویسے 500,000 کی تھیلی نہیں بھیجی، کیوں کہ حضور کا دل اتنا نرم تھا، اتنا محبتوں اور وفاؤں سے لبریز تھا کہ حضور جانتے تھے کہ یہی جابر بن عبداللہ ہے، کل تک جب اس کا باپ زندہ تھا تو ان کے باغات میں اتنی کھجوریں ہوتی تھی کہ آدھا مدینہ ان کی کھجوروں پہ پلتا تھا۔ آج اگر میں نے اسے صدقہ و خیرات دی تو یہ کہیں یہ نہ سوچے کہ ہائے مجھ پہ یہ وقت آ گیا کہ اب میں بھیک پہ گزارا کر رہا ہوں، کسی سے مانگ کے گزارا کر رہا ہوں۔ تو کملی والے نے اس سے چیز خریدی کہ اسے یہ نہ رہے کہ میں بھیک لے رہا ہوں، اسے یہ کہے یہ ہو دل میں کہ میں تو اپنا گھوڑا بیچ رہا ہوں نا، چیز بیچ کے یہ پیسے میرے پاس آ رہے ہیں۔ اور پھر جب چیز خرید لی اس سے اور قیمت ادا کر دی حضور نے، تو پھر یہ سوچا کہ گھوڑا بھی تو اسے چاہیے نا، اب گھوڑا لے گا یا گھر کا خرچہ چلائے گا۔ تو کملی والے نے اس کے دل کا خیال بھی رکھا کہ اس کے جذبات میں یہ نہ آئے کہ میں کسی سے بھیک لے کے کھا رہا ہوں۔ حضور نے قیمت بھی گھوڑے کی دے دی اور گھوڑا خریدنے کے بعد گھوڑا بھی اپنے صحابی کو حضور نے واپس کروا دیا۔
یہ کیا تھا؟ اس میں پیغام تھا کہ اگر کسی غیرت مند آدمی کی مدد کرنے کا مرحلہ آ جائے تو اس انداز میں کرنا، اس کے دل کے جذبات کا اس طرح خیال کرنا کہ اس کے گھر کا چولہا بھی جل جائے اور اس کی عزت نفس کو کوئی دھچکا بھی نہ لگے، اس کے دل پہ کوئی چوٹ بھی نہ آئے کہ افسوس آج مجھے دوسروں سے لے کے کھانا پڑ رہا ہے۔ تو پہلا نقطہ جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر اگر آج امن چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے گھروں کے اندر جنت کا ماحول چاہتے ہیں تو گھروں میں جنت کا ماحول پیدا کرنے کا نبوی نسخہ اور سیرت النبی کا نسخہ ایک ہی ہے، دوسروں کے احساسات کا خیال کرنا سیکھیں۔ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں اپنی بات کہ ہمارے پاس مثلا مثال دے رہا ہوں کہ ایک گاڑی ہے، میں بھی وہی یوز کرتا ہوں، میرا بھائی بھی وہی یوز کرتا ہے، میرے والد بھی وہی یوز کرتے ہیں، کوئی دوست ہے کسی وقت اسے ضرورت پڑے تو وہ بھی مانگ لیتا ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، اب میں نے 2000 کا پیٹرول ڈلوایا اور گاڑی گیراج میں کھڑی کی، میرا کوئی دوست آ گیا، میرا کوئی بھائی آ گیا، وہ چابی لے گیا، اس نے وہ سارا فیول، وہ سارا پیٹرول خرچ کر دیا جہاں بھی اس نے جانا تھا، اور جب میں دوسرے دن جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھا دیکھا تو ٹینکی خالی تھی، پیٹرول نہیں تھا۔ اب ایک حل میرے پاس یہ ہے کہ میں جا کے اس سے لڑنا شروع کر دوں، جھگڑنا شروع کر دوں، لیکن دوسرا یہ ہے کہ میرے دل میں اس وقت اپنے بھائی یا اپنے دوست یا اپنے بڑے کی عزت کا خیال آ جائے اور میرے دل میں یہ سوچ آ جائے کہ یار ممکن ہے اس کی جیب میں اس وقت پیسے نہیں ہوں گے، ممکن ہے وقت نہیں ملا ہوگا، جلدی میں ہوں گے، تو جلدی میں آ کے گاڑی کھڑی کر دی ہوگی، کوئی معاملہ نہیں، اگر اس نے پیٹرول نہیں ڈلوایا، اس نے اگر خیال نہیں کیا تو میں خیال کر دوں، تو میں اگلی دفعہ اس کے استعمال سے پہلے اپنی طرف سے پیٹرول ڈلوا کے اسے پیش کروں، تاکہ اگر اس وقت خیال نہیں آیا تو ٹینکی فل دیکھ کے اسے خیال آ جائے کہ میں نے تو خالی واپس کی تھی لیکن میرے نبی کے غلام نے مجھے بھری ہوئی واپس کی ہے۔ یہ احساس کرنے کے چھوٹے چھوٹے یہ معاملات ہیں۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، ہمارے گھروں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں 90% جھگڑے اگر آپ دیکھ لیں تو وہ کس بات کے ہوتے ہیں جی کہ آج میری پسند کی چیز نہیں پکی گھر کے اندر، سالن میری پسند کا نہیں، روٹی میری پسند کی نہیں، میں نے تو چاول نہیں کھانے تو چاول پک گئے، میں نے چاول کھانے تھے آج وہ نہیں پکائے گئے۔ میں آپ کو سیرت النبی کی ایسی بات بتا رہا ہوں کہ جتنی دیر تک آپ اس پہ غور کرتے رہیں گے آپ کے دل میں حیرتوں کا ایک سمندر موجیں مارتا رہے گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں خدا کی قسم میری زندگی میں حضور نے کبھی بھی اپنے گھر میں اپنی مرضی کی چیز نہیں پکوائی۔ آپ غور کیجیے اس بات، پھر حضور کا گھر جنت کا ٹکڑا نہ ہوتا تو کیا ہوتا کہ نبی کریم علیہ السلام، ایک تو یہ نا کہ بندہ کسی چیز کو ریجیکٹ کر دے، یار ریجیکٹ کرنا تو اگلا مرحلہ ہے، گھر کا مالک نہیں ساری کائنات کا مالک ہو کر آمنہ کے لال نے کبھی یہ بھی گھر میں آ کے نہیں کہا کہ مجھے یہ چیز پسند ہے آج گھر میں یہ پکنی چاہیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے جو مرضی ہوتی پک جاتا تھا، حضور کے سامنے رکھ دیا جاتا تھا، کملی والے کو پسند ہوتا تو کھا لیتے تھے، نہیں پسند ہوتا تھا تو روزہ رکھ کے اللہ کا شکر گزار بندہ بن جانے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی بھی نمک مرچ کے اوپر آپ کی لڑائی نہیں ہوئی کہ آج نمک زیادہ کیوں ہے، آج مرچیں کم کیوں ہیں، آج یہ چیز ایسے کیوں ہے، آج یہ چیز ایسے کیوں ہے۔ اور پھر اس قدر اپنے ارد گرد والوں کا خیال۔ حاتم طائی کا نام ساری دنیا نے سنا ہوا ہے، حضور سے کچھ پہلے یہ ہوا ہے، قریب زمانہ ہے حضور کے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے ہیں اور مختلف ارد گرد کے قبائل کے اندر اسلام کا نور پھیلنا شروع ہوا ہے، یہ میں اس پہلے پوائنٹ کے حوالے سے آخری بات 3 پوائنٹ آپ کے سامنے سیرت النبی کے رکھنے ہیں۔ اس میں پہلا پوائنٹ جس پہ ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر اپنی نجی زندگی کو، گھریلو زندگی کو اور پوری سوسائٹی کو جنت کا نمونہ بنانا چاہتے ہیں ہم، تو دوسروں کے جذبات کا خیال کرنا سیکھ لیں۔ آدھے مسئلے ہمارے بھی حل ہو جائیں گے، دوسروں کے بھی حل ہو جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھیجا کرتے مختلف قبائل میں صحابہ اکرام کی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں جو ان کو دعوت دین دیتے، اور پھر اللہ کا حکم آیا کہ جزیرہ عرب میں اب وہی رہے گا جو دین قبول کرے گا، یا دین قبول کرے یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ مرحلہ جب آ گیا تو بنو طے جو قبیلہ تھا جس کے ساتھ حاتم طائی کا تعلق تھا، اس قبیلے میں بھی حضور نے فوج بھیجنے کا اور اپنے صحابہ کا لشکر بھیجنے کا ارادہ کیا۔ حاتم طائی کا بیٹا جس کا نام تھا عدی بن حاتم، جو بعد میں صحابی رسول بنے،
ان کو یہ خبر مل گئی کہ ہمارے قبیلے پر بھی ٹائم آ ہی جانا ہے کبھی نہ کبھی، مدینے والوں نے، حضور کے غلاموں نے یہاں بھی چڑھائی کرنی ہے۔ تو عدی بن حاتم کہتے ہیں، پوری سٹوری اپنی وہ خود بیان کرتے ہیں، جسے ضیاء الامت پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ضیاء النبی میں لکھا ہے، اور بڑے ایمان افروز انداز میں لکھا ہے۔ اور اللہ کرے کہ ہمارے اندر یہ ذوق بھی پیدا ہو جائے کہ جہاں ہم ہزاروں روپے دیگر عیاشیوں پہ خرچ کرتے ہیں، تو ہمارے گھروں میں میلاد والے نبی کی سیرت کی کتابیں بھی نظر آنا شروع ہو جائیں، ہمارے بچے پڑھ رہے ہوں، ہماری بچیاں پڑھ رہی ہوں، اور صرف نعتیں سننے کی بجائے ہمارے لبوں پہ مصطفیٰ کریم کی سیرت کے واقعات مچل رہے ہیں۔ تو اس نے اپنے نوکر کو کہا کہ رات کو بھی تم جاگتے رہنا، جب بھی مدینے کی طرف سے کوئی سوار گھڑ سوار آتے دکھائی دے تو مجھے جگانا، تاکہ میں ان کے آنے سے پہلے یہاں سے بھاگ جاؤں۔ اس کا پکا ارادہ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے زندگی میں اس نبی کا کلمہ معاذ اللہ میں نے نہیں پڑھنا۔ عیسائی مذہب کا وہ پیروکار تھا، اور پہلے سے اس نے اپنے نوکروں چاکروں کو الرٹ کر رکھا تھا۔ بالآخر وہ دن آ گیا، سحری کے وقت صحابہ اکرام جو ریڈ کیا کرتے تھے وہ اکثر سحری کے وقت ہوتا تھا، حضور کا بھی یہی طریقہ تھا۔ تو سحری کے وقت جب مدینے کی طرف سے جھنڈے اٹھائے ہوئے گھڑ سوار آتے دکھائی دیے نا، تو اس کے نوکروں نے جا کے اسے اٹھایا کہ وہ رات وہ دن آ گیا ہے، مدینے والوں نے حملہ کر دیا ہے، نکل سکتے ہو تو نکل جائے۔ وہ اٹھا اور اس نے اپنا ضروری سامان اونٹ پہ رکھا، 2-3 اونٹنیوں پہ، اور بھاگ کھڑا ہوا، اور اتنا ڈر گیا وہ کہ ایک ہی بہن تھی اس کی، اور بہنوں سے کتنا پیار ہوتا ہے بھائیوں کو، اور بھائیوں کو بہنوں سے، اور بہنوں کو بھائیوں سے، لیکن وہ رشتہ بھی اسے بھول گیا اس وقت، اور اپنی جان بچانے کے لیے وہ اونٹنی پہ سوار ہو کے سرپٹ بھاگ گیا، بہن کو بھی پیچھے چھوڑ گیا۔ صحابہ کرام آ گئے، کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، باقیوں کو قیدی بنا لیا گیا، ان میں مرد بھی تھے، خواتین بھی، ان سب کو لے کے مدینے چلے گئے، اور اس میں حاتم تائی کی بیٹی بھی تھی، اس عدی بن حاتم کی بہن۔ خواتین کو ایک الگ حویلی میں قیدی بنا کے رکھا گیا، مردوں کو الگ حویلی میں رکھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے، اور مسجد نبوی کی طرف جب آنے لگے تو آپ کو ان قیدیوں کو دیکھنے کے لیے آئے، تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے تعارف کروا رہے، پوچھ رہے تم کون ہو، تم کون ہو، تم کون ہو۔ تو ایک لڑکی کے قریب سے جب حضور گزرے تو اس نے اپنا تعارف کروایا کہ یا رسول اللہ میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں۔ تو حضور نے دیکھا کہ اس کے سر پہ چادر نہیں تھی، پھٹی ہوئی تھی، تو کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کندھوں سے اپنی چادر اٹھائی اور حاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ ڈالی، اور حضور آگے بڑھ گئے۔ دوسرے دن پھر حضور جب گزرے تو اس نے کہا کہ میں کچھ بات کہنا چاہتی ہوں۔ حضور نے کہا، فرمایا کہ کہو۔ اس نے کہا کہ میرا باپ بھی دنیا سے چلا گیا ہے، ایک ہی بھائی تھا، وہ بھی اپنی جان بچا کے بھاگ گیا ہے، تو یا رسول اللہ میں آپ سے عفو و درگزر کی طالب ہوں، مجھے معاف بھی فرمائیے، میری جان بخشی بھی کیجیے، اور مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ اس ملک میں جا کے رہوں جہاں وہ چلا گیا ہے۔ حضور خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہ دیا۔ 2-3 دن اسی طرح ہوتا رہا۔ ایک دن ایک صحابی اس کے قریب سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کئی دنوں سے حضور کو یہ کہہ رہی ہو، تو آج جب حضور گزرے نا تو حضور کا دامن تھام لینا اور حضور کو پھر عرض کرنا تو حضور کرم فرمائیں گے۔ اس نے دامن پکڑ کے عرض کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اور کملی والے نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے تم آزاد ہو، یہ ہوتا ہے کافر کے دل کے احساس کا بھی خیال رکھنا، اور کافر کے دلی جذبات کا بھی خیال رکھنا، حالانکہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تیری جان بخشتے ہیں، لیکن تیرا بھائی بڑا دور رہتا ہے، رستہ بڑا لمبا ہے، سفر خطرناک ہے، تجھے اکیلے نہیں بھیجوں گا، جب مدینے سے کوئی تاجروں کا قافلہ وہاں جا رہا ہوگا تجھے عزت کے ساتھ اس قافلے کے ساتھ انتظار کر میرے پیغام۔ تو حضور بھی انتظار کرنے لگے، وہ بھی چند ہی دن بعد ایک قافلہ تاجروں کا وہاں سے جانے لگا، تو نبی کریم علیہ السلام آئے، آپ نے فرمایا کہ اس کی بھی جان بخشی کی جا رہی ہے، کوئی اور اس کے ساتھ جانا چاہتی ہے خاتون تو اسے بھی اجازت ہے، 2-3 اور عورتیں بھی تیار ہو گئی۔ حضور نے فرمایا ٹھہرو میں گھر سے ہو کے آتا ہوں پھر تمہیں رخصت کرتا ہوں۔ حضور گھر میں گئے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب حضور واپس آئے تو نبی کریم علیہ السلام کے دستے مبارک میں کچھ کپڑوں کے جوڑے تھے، کچھ نقد رقم تھی،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام خواتین کو کپڑوں کے جوڑے بھی عطا فرمائے اور مدینے سے لے کر اس ملک تک کا زاد راہ بھی کملی والے نے عطا فرمایا، سبحان اللہ، کافر کی بیٹی کو، اور فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہاری جان بخشی ہے، جاؤ تم جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو، چھٹی دے دی۔ اب یہ بہن پہنچی نا جب اس بھائی کے پاس، یہ واقعہ ایک ایک اس کا جو سٹیپ ہے وہی ایمان افروز ہے، لیکن جب آپ اس کے اینڈ پہ پہنچیں گے نا تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ حضور کے نعرے لگانا، حضور کے نام پہ انگوٹھے چومنا وہ تو میرے بھائیوں آسان ہے، لیکن دلوں کے تالے میرے نبی نے اپنے کردار سے کھولے، اور آج یہ جو حضور کی اہانت کر رہے ہیں، آج ان کے دلوں پر پڑے ہوئے کفر اور شرک کے تالے بھی کوئی اور چیز نہیں کھولے گی، آج وہ بھی ہمارا کردار کھولے گا، ہماری پاکیزہ سیرت کھولے گی، اور اس میدان میں ہمارے اندر جو کوتاہیاں ہیں ہمیں اس کا ازالہ کرنا ہوگا۔ اس نے بہن نے جا کے ملاقات کی، بھائی سے گلے شکوے کیے کہ تو مجھے چھوڑ کے آ گیا، بے وفا نکلا۔ اس نے کہا چل چھوڑ یہ باتیں، جہاں رہ کے آئی ہے وہاں کے بارے میں ذرا مجھے بتا کہ میں تو بھاگا پھر رہا ہوں۔ اس نے کہا بھاگنے کا فائدہ کوئی نہیں، اس لیے کہ جو میں وہاں دیکھ کے آئی ہوں نا تو میرا دل کہتا ہے کہ تو دنیا کے جس کونے میں بھی بھاگے گا نا وہ ایک دن وہاں پہنچ کے رہے گی، بھاگنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ اس نے کہا پھر تو مشورہ دے، تو میری بہن ہے، تجھ سے بڑھ کے کون مشورہ دے سکتا ہے؟ تو اس وقت تک چونکہ وہ بھی ابھی کنفیوژن میں تھی اور ڈبل مائنڈڈ تھی، سوچ بچار میں تھی، اس نے کہا کہ دیکھ دو ہی باتیں ہیں نا، یا تو وہ اللہ کے سچے نبی ہوں گے، اگر وہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر اس سے بڑی خوش قسمتی تیری کیا ہوگی کہ تیرے قبیلے میں سب سے پہلے تو سرداروں میں سے ان کے پاس جائے، کلمہ پڑھے، ان کا قریبی صحابی بنے۔ اور اگر وہ بادشاہت کے طلبگار بھی ہیں اور یہ سارا معاذ اللہ یہ سارا کچھ وہ بادشاہت حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر بھی تو بڑا عقل مند دانا بندہ ہے، دانا باپ کا بیٹا ہے، تیرے جیسے وزیر مشیر تو بادشاہوں کو درکار ہوتے ہیں، دونوں صورتوں میں تیرا جانا فائدے مند ہے، جا اور خود جا کے دیکھ کہ وہ کیسے ہیں، ان کا کردار کیسا ہے۔ بہن یہ مشورہ دے کے اسے بھیجتی ہے، یہ بگوڑا ہے، مفرور ہے، لیکن کملی والے کے اخلاق کا ایسا نمونہ بہن نے پیش کیا کہ یہ مفرور اور بگوڑا بھی گھوڑے پہ بیٹھ کے حضور کے قدموں میں آ گیا۔ اب سارا واقعہ اگر کسی اور نے بیان کیا ہوتا تو اس میں کوئی مرچ مسالہ ہوتا، کوئی اس میں اضافہ ہوتا، ایک ایک لفظ اس واقعے کا عدی بن حاتم نے خود بیان کیا مسلمان ہونے کے بعد، اور سیرت والوں نے لکھا۔ کہتے ہیں میں مدینے پہنچا، عصر کی نماز ہو چکی تھی، گھوڑا باہر باندھا، میں اندر گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کبھی اس سے پہلے ملاقات کوئی نہیں ہوئی، لیکن جو ہی پہلی نظر حضور کی پڑی تو حضور نے فرمایا تم عدی بن حاتم ہو، آ گیا، قریب بلا لیا۔ یہ فرماتے ہیں میرے دل میں ڈر تھا، میں ذرا پیچھے پیچھے، حضور فرماتے ہیں اور آ گیا ہو، اور آ گیا ہو، اتنا قریب کیا حضور نے کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے مل گئے۔ خیر خیریت پوچھی حضور، کیونکہ اور بندے بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور نے فرمایا آؤ گھر چلتے ہیں، گھر جا کے بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، کیونکہ حضور دلوں کے بھید جان چکے تھے نا کہ یہ ابھی ڈبل مائنڈڈ ہے کہ میں بادشاہ ہوں یا نبی ہوں، میں تاج و تخت کا طلبگار ہوں یا بندوں کو جہنم سے نکال کے جنت کا وارث بنانے کے لیے آیا۔ یہ ابھی تک اسی سوچ بچار کا شکار ہے، تو کیوں نہ اس کے سارے شک نکال دیے جائیں۔ اور میں قربان جاؤں کہ کملی والے نے شک بول کے نہیں نکالے، گویا کہا کہ عدی بن حاتم میرے پیچھے پیچھے آ تو صحیح، میری ادائیں بتائیں گی میں بادشاہ ہوں یا رب کا معبود۔ قدم قدم پہ تیری آنکھیں خود کھلتی جائیں گی کہ میں دنیا کا بادشاہ ہوں یا دنیا و آخرت دونوں کا سردار بنا کے رب نے مجھے بھیجا ہے۔ حضور لے کے نکلے، عدی بن حاتم کہتے ہیں ایک ایک حضور کے قدم پہ میری نظر ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں۔ مسجد نبوی سے باہر نکلے حضور، تو عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ ایک بڑھیا آ گئی، اس نے آگے حضور کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ باتیں کرنے لگی۔ جتنی دیر حضور سے اس نے باتیں مکمل نہیں کر لی، جتنی دیر تک اس نے ہاتھ نہیں چھوڑا، کملی والے نے ہاتھ چھڑایا نہیں۔ بیچاری غریب، پھٹے ہوئے کپڑے، کوئی جس کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں، حضور اس کے لیے دھوپ میں کھڑے۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں جب میں نے یہ منظر دیکھا نا تو اسی وقت میرے دل نے پہلی گواہی یہ دے دی کہ بادشاہ تو کم از کم یہ نہیں ہے، بادشاہوں والا مزاج نہیں ہے۔ بادشاہوں کو ملنے کے لیے تو 10 دربانوں کو کراس کرنا پڑتا ہے، فون کروانے پڑتے ہیں، بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور بڑی منتیں زاریاں کرنا پڑتی ہیں،
آج آپ کو اندازہ ہوگا کہ اپنے علاقے کے MNA سے ملنا کتنا دشوار ہے. وزیر اعظم اور صدر اور بادشاہ تو بڑی اونچی مسند ہے. تو عدی بن حاتم کہتے ہیں میرے دل نے کہا کہ جس کے پاس جو غریب، جو کنگال، جو درویش، جو مسکین آتا ہے، آ کے ہاتھ پکڑ کے اپنے دل کی کہانی سنا لیتا ہے، یہ بادشاہی والا مزاج نہیں، یہ واقعی کوئی اور ہی رنگ دے کے اس کو نہیں آیا. کہتے خیر حضور چلے، میں بھی چل پڑا. دروازے میں پہنچے تو حضور نے فرمایا ٹھہرو میں دروازہ کھولتا ہوں. اندر جا کے دروازہ کھولا تو عدی کہتے ہیں کہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جس سے عالم کفر کانپ رہا تھا نا، اس نبی کے کمرے کے اندر 3 چیزیں تھیں. ایک کھجور کی چٹائی تھی، ایک پانی پینے کا پیالہ تھا مٹی کا، اور ایک کھجور کے پتوں سے بنا ہوا تکیہ تھا جو حضور کے کمرے میں موجود. یہ کل کائنات ہے دونوں جہانوں کے مالک و مختار نبی. اور یاد رکھیے گا کہ ابھی تک کلمہ پڑھا نہیں، بگوڑا ہے، بھاگا ہوا بندہ ہے. حضور جب کمرے میں اسے لے کر جاتے ہیں تو وہ چمڑے کا بنا ہوا تکیہ جس کے اندر کھجوروں کی چھال بھری ہوئی ہے. عدی بن حاتم کہتے ہیں میرا سر شرم سے اس وقت جھک گیا جب حضور نے وہ تکیہ ایسے میری طرف پھینکا اور فرمایا تم مہمان ہو، تکیے پہ تم بیٹھو گے، میں نیچے زمین پہ بیٹھوں گا. کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ زمین پھٹ جائے اور میں زمین کے اندر چلا جاؤں. میں نے عرض کیا نہیں حضور آپ بیٹھے. فرمایا نہیں، تم مہمان ہو، اور جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرتا ہے، مہمان کی تکریم کرتا ہے. میں اب ایک ایک جملے پہ اگر رک جاؤں تو ذرا سوچو نا، آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ آج ہمارا دوسروں کے ساتھ ان کے احساسات کے حوالے سے، فیلنگز، جذبات کے حوالے سے ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال. اور پھر وہ بیٹھ گیا، حضور نے پانی وغیرہ پلایا، جو بھی چیز تھی وہ کھلائی پلائی. کھلانے پلانے کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا عدی میں تمہیں بتاؤں کہ تم دل میں کیا سوچ رہے، تمہارے دل میں کیا وسوسے ہیں، کیا ارادے ہیں؟ عرض کیا بتائیے. تو حضور علیہ السلام، اب باری حضور کے بولنے کی تھی، وہ تو بول چکا تھا نا، اب باری حضور کے بولنے کی تھی. حضور نے فرمایا تم یہ سوچ رہے ہو کہ جن کے پاس خود بیٹھنے کے لیے ڈنگ کی چٹائی نہیں، جن کے گھروں میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، جن کے اوپر بدن کے اوپر اچھا لباس نہیں، جن کے صحابہ فقیر اور کنگال اور غریب اور مسکین، جن کا دین اتنا کمزور اور جو خود اتنے غریب اور کنگال ہیں، تو یہ مجھے کیا دیں گے اور میں ان کے دین میں آ جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تم یہی سوچ رہے ہو نا؟ جی بالکل. حضور نے فرمایا فکر نہ کرو، ایک وقت وہ آئے گا کیسر و کسرا کے تاج و تخت بھی میرے غلاموں کے جوتے کی نوک پہ ہوں گے. اور فرمایا تم یہ سوچ رہے ہو کہ ان کے ارد گرد کوئی باڈی گارڈ نہیں، کوئی تلواریں لینے والا نہیں، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں. فرمایا میں تو دنیا میں وہ دین لے کر آیا ہوں کہ ایک عورت مدینے سے نکلے گی اور اس کے سر پہ سونے کا بھرا ہوا تھال رکھا ہوا ہوگا، مدینے سے راتوں کو اور دنوں کو سفر کرتی ہوئی وہ تنے تنہا بیت المقدس تک چلی جائے گی، اور میرے دین کی وجہ سے وہ امن قائم ہو چکا ہوگا کہ مدینے سے بیت المقدس تک کسی کو اس عورت کی طرف دیکھنے کی جرات بھی نہیں ہوگی. اور تم یہ سوچ رہے ہو اپنے دل کے اندر کہ یہ بڑے غریب ہیں اور ان کے پاس تو گھوڑے تک نہیں اور اسلحہ تک نہیں. حضور نے فرمایا عدی بن حاتم یاد رکھو، اس دین کو معمولی دین نہ سمجھنا. میرے رب کا مجھ سے وعدہ ہے کہ کوئی کوٹھی یا محل ہو یا کسی کا حجرہ ہو یا کسی کا ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہی کیوں نہ ہو، جب تک میرا دین محلات اور جھونپڑوں میں سے ہر ایک کی دہلیز کو پار کر کے ان کے اندر اپنا چراغ روشن نہیں کر لیتا، اس وقت تک میرا رب قیامت قائم نہیں فرمائے گا. عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ اس وقت میرے دل نے گواہی دی کہ ٹھیک ہے، سادگی، عاجزی، انکساری اپنی جگہ پر، وہ بھی گواہی دے رہی ہے کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں، لیکن جو دلوں کی تحریریں پڑھ کے ان کا جواب دے کے دل کے شک دور کر دے، یہ کوئی عام بندہ نہیں، یہ محمد مصطفیٰ کی رات ہے. تو یہ پہلا سبق ہے. عزت چاہتے ہیں تو دوسروں کو عزت دیں، پیار چاہتے ہیں دوسروں کو پیار دیں، دوسروں کے خیالات کا احساس کریں. گھر میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، معاف کریں. دوسرا پہلو، دوسرے پوائنٹ کی طرف آ رہے ہیں کہ دوسروں کے احساسات کا خیال کرنے کا سب سے بڑا طریقہ درگزر ہے، معافی ہے، جو ہم سے اٹھتی چلی جا رہی ہے. ابھی ہمارے میں آج کی بات آپ کو بتاؤں،
آج کی بات آپ کو بتاؤں کہ جب ہم نکلے تو اب روڈ تو وہی ہیں اور گاڑیاں ہر سال روڈوں پہ 1 لاکھ گاڑی نئی گاڑی آتی ہے پاکستان میں، ہر سال میں 1 لاکھ گاڑی. تو اچانک ایک سائیکل والا آگے آیا، ہم سے آگے والی جو گاڑی والے تھا اس نے بریک لگائی، ہمارے ڈرائیور نے یکدم بریک لگائی، پیچھے والے نے ٹھوک دی. پرسوں ہم نے گاڑی کا کام کروایا، اگلے اور پچھلے بمپر کا نیو بمپر ڈلوائے، آج اس نے ٹھوک دی. اس کے ساتھ بچے تھے، خواتین تھیں. میرے ساتھ جو ساتھی تھے وہ فٹافٹ نکلے، میں فون سن رہا تھا، میں بھی دروازہ کھول کے باہر نکلا، گاڑی کو دیکھا اور میں نے اس شخص کو کہا، میں نے کہا جناب ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ کے ساتھ فیملی ہے، غلطی اگرچہ آپ کی ہے، کوئی بات نہیں، آپ جائیں. کیا ہوا؟ کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ 2-4 ہزار روپے، 5 ہزار روپے، 10 ہزار روپے کی بات ہے، گاڑی ٹھیک ہو جائے گی. لیکن مجھے بتائیے اگر میں اس کی بیوی بچوں کے سامنے اسے گالی دیتا تو اس کا درد شاید ساری زندگی اس بندے کے دل سے نہ نکلتا. میرے معاف کرنے سے میرا کیا گیا؟ میرا تو کچھ نہیں گیا، اللہ نے زندگی بچا لی، گاڑی کو بڑے نقصان سے بچا لیا. لیکن میرے سر پہ پگڑی تھی حضور کی سنت، میرے چہرے پہ داڑھی تھی حضور کی سنت، میرا لباس عالموں والا تھا. اگر میں اسے گالی بکتا، وہاں کھڑے ہو کر برا بلا کہتا، لڑ لیتا، اس سے کوئی 5-7 ہزار نکلوا بھی لیتا، تو ساری زندگی کے لیے اس کے دل پہ جو نقش جاتا وہ یہ تھا کہ یار شکل تو حضور کے غلاموں والی تھی لیکن کردار غلاموں والا نہیں تھا. یہ وہ چیز ہے جو آج ہماری سوسائٹی سے نکلتی جا رہی ہے. دوسروں کے احساس کا خیال یہ پہلا نقطہ تھا. اور دوسرا نقطہ میں بتا رہا ہوں، اگر زندگیوں کو جنت بنانا چاہتے ہو میرے بھائیوں، معاف کرنا سیکھو، غلطیوں سے درگزر کرنا سیکھو. آپ دیکھنا کہ آپ کی زندگی میں کتنی بہاریں، کتنی رونقیں آ جاتی ہیں. وہ ایک بزرگ کہیں سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بندہ اپنے نوکر کو جو دکان پہ ملازم تھا نا اسے جھڑک رہا تھا، مار رہا تھا. اس سے کوئی چیز گر گئی نا، ٹوٹ گئی، مثلا کراکری کی دکان ہے، تو ملازم کو کہا کہ یار یہ ذرا ڈنر سیٹ دکھانا، تو وہ ڈنر سیٹ اس کے ہاتھ سے گر گیا، بیچارے کے ہاتھ سے ٹوٹ گیا، مہنگا تھا، تو وہ مارنے لگ گیا. ان بزرگوں نے منع کیا، انہوں نے کہا کہ نہ مار اس کو. تو اس نے کہا کہ حضور مجھے کتنی دفعہ اس کو دن میں معاف کرنا چاہیے، یہ تو دن میں 6 دفعہ اس طرح کے کام کرتا ہے، آخر میں کتنی دفعہ اس کو بخشوں، کتنی دفعہ معاف کروں. یہی جملہ ہوتا ہے نا ہماری زبان میں جب کسی سے غلطی ہو جاتی، یار کتنا درگزر کریں، اس بندے کو کس حد تک معاف کریں. تو بزرگ کا جملہ سننا، جب اس دکاندار نے کہا حضور اس کو کتنا معاف کریں، تو فرمایا کم از کم اتنی بار تو معاف کرو جتنی بار رب سے معافی لینے کے طلبگار ہو. یہ تمہارا نوکر ہے، آخر تم بھی تو کسی کے نوکر ہو نا، تم بھی تو کسی کے بندے ہو نا، تم بھی تو کسی کے آگے جواب دہ ہو نا. تو جتنے گناہ اس مالک کے کر کے سجدے میں گر کے جتنی دفعہ اس سے معافی مانگنا چاہتے ہو، کم از کم اپنے نوکر کو اتنی مرتبہ تو دن میں معاف کر دیا کرو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وہ صحابی ہیں جن کو 10 سال حضور کے ساتھ رہنا نصیب ہوا. اور 10 سال بھی کون تھے؟ جو ان کے بچپن کے تھے، جس میں بچے قدم قدم پہ تنگ کرتے ہیں. آپ ایک کام کریں، کہیں گے کہ یوں کرو، وہ اس کا الٹ کرے. بچوں میں ایک طرح سے شرارت بھری ہوتی ہے، ضد ہوتی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا کے فرمایا کرتے تھے میں 10 سال حضور کے ساتھ رہا ہوں، تھپڑ مارنا یا جھڑکنا تو دور کی بات ہے، فرماتے خدا کی قسم حضور نے 10 سالوں میں کبھی اتنا بھی نہیں کہا کہ تمہیں یہ کرنے کا کہا تھا تم نے کیوں نہیں کیا، یا روکا تھا اور تم نے کیوں کیا ہے. یہ بھی 10 سالوں میں نہیں کہا. اور اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نے مجھے بھیجا کہ فلاں صحابی کو بلا لو، کوئی ارجنٹ کام تھا، ضروری کام تھا کہ یہ بچہ ہے بھاگتا ہوا جائے گا اور بلا کے لے آئے گا. فرماتے ہیں میں گھر سے نکلا تو گلی میں بچے کھیل رہے تھے. اب بچپنا، بچوں کو اپنے ہم جولی اپنے ہم عمر کھیلتے ہوئے مل جائیں تو بچوں کو تو ہر چیز ہی بھول جاتی ہے. فرماتے ہیں کہ میں بھی بھول گیا کہ حضور نے کوئی کام کہا بھی ہوا ہے، یعنی میں وہاں کھیلنے لگ گیا. کافی دیر گزر گئی، حضور میرا انتظار کر رہے ہیں. جب حضور نے دیکھا کہ یہ تو آ ہی نہیں رہا واپس، تو حضور خود نکلے اس صحابی کو بلانے کے لیے. تو رستے میں میں نظر آ گیا. تو فرماتے ہیں کہ میں کھیل رہا تھا، میں مگن ہوں اپنے کھیل کے اندر، مجھے ہوش ہی کوئی نہیں کہ حضور نے مجھے کہاں بھیج رکھا ہے. فرماتے اتنے میں ایک ٹھنڈا ٹھنڈا خوشبودار ہاتھ میری گردن کے اوپر لگا. جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو کملی والے آقا کھڑے. حضور نے ایسے میری گردن پہ ہاتھ پھیرا پیار سے. اور جب میں نے دیکھا نا تو بجائے ناراض ہونے کے حضور مسکرا رہے تھے. حضور نے فرمایا محبت سے، اے انس میں نے تمہیں کوئی کام بھیجا تھا،
تو میں نے آگے سے عرض کیا یا رسول اللہ میں ابھی جاتا ہوں، مجھے بھول گیا تھا، میں کھیلنے لگ گیا تھا۔ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر نہ حضور نے کوئی بات کہی ہے، نہ کوئی جسٹیفیکیشن، نہ کوئی وضاحت، نہ کوئی جھڑکی، نہ کوئی مار پیٹ، نہ کوئی گالی گلوچ، کچھ بھی نہیں کہا، لیکن اس کا اثر کیا ہوا؟ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، جو باپ ہو، جو بڑے ہو، اس کو پلے باندھ لینا۔ تم جب بچے سے کوئی غلطی دیکھتے ہو تو بچے کو مارتے کیوں ہو، یا گالی کیوں دیتے ہو، ڈانٹ ڈپٹ کیوں کرتے ہو کہ بچے پہ اثر ہو؟ اسی لیے کرتے ہو۔ میں اس کرسی پہ بیٹھ کے، اس مسجد میں بیٹھ کے تمہیں یہ بتا رہا ہوں، اگر وہ اثر ہوا بھی تو ایک لمحے کے لیے ہوگا۔ وہاں اگر حضور کے سچے عاشق بن کے اخلاق نبوی کا مظاہرہ کرو گے تو خدا کی قسم وہ بچہ ساری زندگی تمہارے کردار کا صرف گواہ نہیں بنے گا، بلکہ جہاں جہاں سے گزرے گا دنیا اسے دیکھ کے حسن کردار کا سبق لیتی ہے۔ معافی، معاف کر دینا بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے جس سے بڑا عمل دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قدم قدم پہ معاف کرنا سکھایا ہمیں، اور اس رنگ میں معاف کرنا سکھایا کہ انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ایک واقعہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ایسا ہے کہ جب بھی بیان کرتا ہوں تو ایک عجیب کیفیت ہو جاتی ہے دل کی، اور ہر دفعہ ایک نیا لطف اور نیا سرور آتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، وہیں آپ پہ وحی اتری، وہیں تبلیغ شروع کی، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مکے والوں نے آپ کو مکے سے نکلنے پہ مجبور کیا، اور حضور اسی بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتے تھے تو مکے والوں نے روک دیا عمرہ کرنے سے، نہیں جانے دیا۔ اور اگلے سال جب حضور عمرہ کرنے کے لیے ان کی اجازت سے گئے تو حضور کا دل چاہا کہ میں بیت اللہ کے اندر جا کے نماز ادا کروں، کیونکہ اس دور میں تو اتنا نہیں تھا رش کا معاملہ، یا ہر کوئی اندر جا سکتا تھا۔ تو جس شخص کے پاس چابی تھی اسے کہا گیا کہ ذرا کھولو، میں اندر جانا چاہتا ہوں، تو چونکہ اس وقت تک وہ بھی کافر تھے اور مکے پہ کافروں کی حکومت تھی، اور حضور کے تو وہ جانی دشمن تھے۔ اس نے کہا شکر کریں کہ آپ کو ہم نے مکے میں داخل ہونے دیا ہے، عمرہ کرنے دیا ہے، بیت اللہ کے اندر جانے کی تو کبھی بھی اجازت ہم نہیں دے سکتے، کوئی بھی اور اجازت مانگے گا دے دیں گے، آپ کو تو کسی صورت میں بھی نہیں دے سکتے، آپ کے ساتھ تو دشمنی ہے۔ حضور مسکرا کے چپ ہو گئے۔ 2 ہی سال گزرے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو مکے پہ فتح عطا فرمایا۔ اور میں یہاں یہ بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے میلاد کی محفل، مجھے بھی دائی حلیمہ کی ڈاچی کا واقعہ آتا ہے، مجھے بھی وہ رضاعت کے واقعات اور حضور کی ولادت کے واقعات سارے آتے ہیں الحمدللہ، اور میں بھی 2 گھنٹے وہی بیان کر سکتا ہوں، لیکن میں آپ سے دست بستہ یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کب تک ولادت النبی پہ رکے رہیں گے، ہم سیرت النبی کی طرف کب آئیں گے؟ کیا حضور صرف پیدا ہوئے تھے؟ حضور نے 63 برس نہیں گزارے تھے، حضور پہ جوانی نہیں آئی تھی، حضور پہ بڑھاپا نہیں آیا تھا، حضور کا اپنوں پرایوں سے واسطہ نہیں پڑا تھا، حضور نے شادی نہیں کی تھی، حضور کے بچے نہیں ہوئے تھے، گھر والے اہل و عیال وہ نہیں تھے۔ آپ صرف ولادت النبی پہ اور بکریاں چرانے پہ رکے ہوئے ہیں۔ کملی والے نے صرف بکریاں نہیں چرائی، کملی والے نے اپنے کردار سے سارے دنیا کے دلوں پہ لگے ہوئے کفر کے تالے توڑے ہیں، اور بتوں کے آگے جھکنے والوں کو رب واحد کے آگے جھکا کے دکھائے۔ اس کی طرف ہم کب آئیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کی یہ باتیں میرے لیے اور آپ کے لیے قرض ہے کہ ہم ان میلاد کی محافل میں ان کو سنیں اور ان پہ غور کریں۔ 2 سال کے بعد مکہ فتح ہوا، حضور مکے میں آئے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جس بندے نے حضور کو اس وقت یہ جملے کہے تھے اس کو بھول گئے ہوں گے وہ جملے؟ اور پھر جب حضور فاتحانہ رنگ سے داخل ہوئے ہوں گے مکے میں تو کوئی اس کو شرم آئی ہوگی، کوئی اس بندے کے اوپر پسینے آئے ہوں گے، اس کو پسینے چھوٹے ہوں گے، کوئی اس کو بیان کر سکتا ہے اس منظر کو کہ کیا حالت ہوئی ہوگی اس بندے کی کہ جس کو میں نے نہیں آنے دیا تھا صحن کعبہ کے اندر اور کعبۃ اللہ کے اندر نماز نہیں پڑھنے دی تھی، اب وہی اس مکے کے مالک و مختار ہے، تو بیچارہ چھپتا پھر رہا ہے، اور اب مکے کی ساری طاقتیں اختیارات حضور کی مٹھی میں ہیں، اور بیت اللہ کی چابی بھی حضور کے ہاتھ میں ہے، سارا مکہ کھڑا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہے، باتیں ہو رہی ہیں، تو حضور اس چابی کو دیکھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بندے کا نام لے کے پوچھتے ہیں کہ عثمان بن طلحہ ہے۔
وہ پیچھے 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 چھپ رہا ہے، جھک رہا ہے لوگوں کے پیچھے کہ میں بچ سکوں شرمندگی سے۔ حضور فرماتے ہیں بلاؤ اسے، آگے لاؤ۔ آگے لایا جاتا ہے، اب اس کا سر جھکا ہے، وہ سارا منظر آنکھوں کے سامنے اور کانپ رہا ہے کہ اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اب تو اختیار طاقت ان کے پاس ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں آگے آؤ۔ جب قریب آتا ہے تو حضور وہ بیت اللہ کی چابی اس کے ہاتھ پہ رکھ کے فرماتے ہیں کہ جا، یہ قیامت تک تجھے اور تیری آنے والی نسلوں کو میں عطا کرتا ہوں۔ لا یاخذھا منکم الا فاسق، تم سے یہ چابی کوئی فاسق اور ظالم ہی لے گا۔ تم نے تو مجھے ایک مرتبہ اندر نہیں جانے دیا، جا میں قیامت تک اعلان کرتا ہوں جو بھی جائے گا تجھ سے یا تیری نسل سے چابی لے کے دروازہ کھلوا کے اندر جائے۔ وہ تیرا کردار تھا، یہ میرا کردار۔ یہ ہے عفو درگزر، یہ ہے معافی، لیکن اس کا اثر کیا؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں کوئی ایک گالی دے، ہم 10 نہ دے لیں، ہمارے دل کو چین نہیں آتا۔ کوئی ایک تھپڑ مارے، ہم جب تک 10 تھپڑ نہ مار لیں ہمیں قرار نہیں آتا۔ لیکن پھر ہوتا کیا ہے؟ وہ اگلا 10 تھپڑ کھا تو لیتا ہے، لیکن وہ ہمیں 20 مارنے کی تیاری میں مشغول ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اب تیرا وقت تھا نا، تو نے 10 مار لیے، میں وقت کا انتظار کروں گا اور تجھے 20 مار کے دکھاؤں گا۔ لیکن کملی والے کے کردار کا اثر کیا تھا، رزلٹ کیا تھا کہ جب آپ نے چابی رکھی نا عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں، تو اب سر جھکا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری تھیں، اور اسی عثمان بن طلحہ کی زبان پہ جاری تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ کملی والے تیری دشمنی بڑی کر کے دیکھ لی، کائنات میں اگر کسی کے قدموں پہ سر جھکنا چاہیے تو وہ کسی اور کے قدم نہیں، وہ محمد عربی کے قدم ہی۔ دوسرا پیغام یہ ہے، پہلا پیغام کیا ہے کہ دوسروں کے جذبات کا خیال کیجیے، گھر میں بیوی بچوں کے جذبات کا خیال کیجیے۔ اگر بیٹی کہتی ہے کہ میں نے کپڑے لینے ہیں اور طاقت ہے تو لے کے دیں، بچہ کہتا ہے میں نے شوز لینے ہیں تو لے کے دیں، بیوی کا دل ہے کہ عید کا موسم آ گیا مجھے اچھے کپڑے چاہیے، آپ کی جیب اجازت دیتی ہے تو اس کے جذبات کا خیال رکھیں۔ آپ اس ایک پوائنٹ کو لے لیجئے اور میں جب 6 مہینے بعد سال بعد آؤں گا تو مجھے علیحدگی میں بتائیے گا کہ آپ کی زندگی جہنم سے نکل کر جنت کے فیز میں داخل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، کہ صرف اپنے گھر کی 4 دیواری میں جس قدر ممکن ہو سکے دوسروں کے جذبات کا احترام کر لیجیے، درگزر سے کام لینا سیکھیے، محلے داروں کو معاف کر دیجیے، کوئی زیادتی کر لے معاف کر لیجیے۔ اثر کیا ہوگا؟ انتقام لیں گے تو وہ اس سے اگلا سٹیپ لے گا، لیکن اگر معاف کریں گے تو رزلٹ کیا ہوگا؟ معاف کریں گے تو ساری زندگی وہ آپ کا بھی اور آپ کی نسلوں کا بھی نوکر بن کر اور غلام بن کر آپ کا تابعدار بن کے زندگی گزارے گا۔ تیسری اور آخری بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ لب لباب ہے اور خلاصہ ہے میری اس ساری گفتگو کا، کہ حضور نے جو تیسرا پیغام دیا اپنی سیرت میں، پہلا پیغام کیا تھا کہ دوسروں کے جذبات کا خیال، دوسرا یہ ہے کہ عفو و درگزر، اور تیسرا یہ ہے کہ اپنے دلوں کو دوسروں کے حق میں صاف کر لیجیے، کدورتیں مٹا لیجیے، نفرتیں دور کر دیجیے، کسی نے کتنا ہی کیوں نہ ستایا ہو، کسی نے کتنا ہی تنگ کیوں نہ کیا ہو، اپنے دل کو یہ سوچ کے اس کے حق میں پاک کر لیں کہ جس رب کا یہ بندہ ہے میں بھی اسی رب کا بندہ ہوں، جس نبی کا یہ امتی ہے میں بھی اسی نبی کا امتی ہوں۔ اس حوالے سے میں صرف ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ اگر میری ان باتوں میں سے کوئی بات ریپیٹ ہو گئی ہو، آپ مجھ سے کوئی واقعہ اس سے پہلے بھی سن چکے ہوں، تو چونکہ روزانہ اب تقریریں کرنی ہوتی ہیں، یہ تو یاد نہیں رہتا کہ فلاں جگہ پہ کون سی بات بیان کی تھی اور کون سی بات رہ گئی تھی، تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ کسی عالم سے اگر کوئی واقعہ دوسری یا تیسری دفعہ سننے کو ملے تو اس میں یہ نہ کہا کریں کہ یار یہ بات تو پہلے بھی سن لی تھی، سورہ فاتحہ بھی تو ہر رکعت میں روزانہ پڑھتے ہو، کیوں اللہ نے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو واجب کر دیا؟ کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میرا رب بھی چاہتا ہے کہ میرے بندے ہر 10 منٹ بعد ان باتوں کو اپنے ذہنوں میں تازہ کریں، ہر آدھے گھنٹے بعد یہ ریپیٹ ہوں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یہ واقعہ بھی ایک دل کو تازگی دے گا، پہلے سنا ہوا ہے پھر بھی، نہیں سنا ہوا پھر بھی۔ حضور کی مجلس جمی ہے، صحابہ بیٹھے، نوجوان بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں۔ ایک نوجوان صحابی فرماتے کہ
ایک شخص گزرا باہر سے، چادر لی ہوئی تھی، اس نے چہرہ اس کا نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کی طرف دیکھا تو حضور نے فرمایا کہ جس نے زمین پہ چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو وہ اسے دیکھ لے۔ آج لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں حضور کے بارے میں۔ درجنوں صحابہ، درجنوں لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں جن کو حضور نے نام لے لے کے جنت کی بشارتیں عطا فرمائی۔ تو ایک دن بھی ایسے ہی ہوا، دوسرے دن، تیسرے دن، میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، وقت کافی ہو چکا، کہ 3 دن تک مسلسل کملی والے آقا اس کو یہ خوشخبری دیتے رہے اس کے متعلق کہ جس نے جنتی دیکھنا ہو وہ اسے دیکھ لے۔ وہ نوجوان صحابی کہتے ہیں 3 دن مسلسل جب یہ سنا نا تو دل میں اتنی تڑپ پیدا ہو گئی، دل اتنا مچل گیا کہ اب چین اسی وقت آئے گا جب میں کھوج لگاؤں گا کہ جس کو کملی والے جنتی کہہ رہے ہیں آخر اس کی زندگی کا کون سا کارنامہ ہے جس نے مرنے سے پہلے ہی اسے جنت کا ٹکٹ دلوا دیا۔ اور یہاں میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا، انسان جو سنتا ہے، جو دیکھتا ہے، وہ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ آج آپ صبح سے لے کر شام تک ٹی وی پہ 15 دفعہ پیپسی کا اشتہار، کوک کا اشتہار دیکھتے ہیں نا، تو جب جاتے ہیں دکان پہ تو آپ کا بھی دل کرتا ہے کہ یار میں پی لوں ایک بوتل، کیونکہ وہ صبح سے شام تک 50 دفعہ آپ کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے بھی 3 دن مسلسل یہ جملہ کہا تو اس کے اندر تڑپ پیدا ہو گئی۔ سبق کیا ملا؟ سبق یہ ملا کہ جس چیز کا اپنی اولاد کو دیوانہ بنانا چاہتے ہو کثرت سے اس چیز کا ذکر شروع کر دو۔ یہ سائیکلوجیکل میں آپ کو ایک ٹپ دے کے جا رہا ہوں، حضور کا تذکرہ کرو اپنی اولادوں کے سامنے کہ حضور کے دیوانے بنے، صحابہ کا ذکر کرو، اہل بیت اطہار کا ذکر کرو کہ ان کے عاشق بنے۔ تو حضور نے اس جنتی صحابی کا ذکر کیا، نوجوان کے دل میں تڑپ پیدا ہو گئی، اٹھ کھڑے ہوئے، شام کے وقت جا کر اس صحابی کو پہچان تو پہلے ہی لیا تھا چادر ہٹا کے، اب اس کے گھر پہ پہنچے، دروازے پہ دستک دی، کہا چچا جان میرے کو گھریلو حالات اتنے اچھے نہیں ہیں تو میں کوئی 2-3 دن آپ کے پاس مہمان رہنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو۔ صحابی نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، آپ کا اپنا گھر ہے، آؤ رہو، چارپائی بستر بھی دے دیا، کھانا پینا بھی دے دیا۔ اب یہ صحابی کھوج میں لگے ہیں، اور کس کھوج میں لگے ہیں؟ یہاں اس بات پہ بھی ضرور اپنے ذہنوں کو تازہ کر لیجیے، کھوجی ہم بھی ہیں، لیکن ہم کھوج لگاتے ہیں دوسروں کی عیبوں کا، دوسروں کی برائی۔ محلے میں کس میں کون سی برائی ہے، کون سا عیب ہے، حالانکہ ہمیں حکم کیا دیا گیا؟ حضور فرماتے ہیں من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو میرے کسی امتی پہ پردہ ڈالے گا رب سونا قیامت کے دن میرے اس پردہ ڈالنے والے غلام کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ ہمیں تو پردہ ڈالنے والا بنایا گیا، ہم کھوجی بن گئے دوسروں کے عیبوں کے، دوسروں کی کمیوں کوتاہیوں۔ تو یہ صحابی بھی کھوج لگانے والے بن کے گئے، لیکن کھوج کس کا لگا رہے تھے؟ اس بزرگ صحابی کے عیبوں کا نہیں، اس کی کسی ایسی خوبی کا کہ جس نے اسے جنتوں کا باعث بنا۔ اب یہ رات کو سو بھی کوئی نہیں، کیونکہ ذہن میں جو خیال آیا وہ یہ تھا کہ جس کو حضور جنتی کہہ رہی ہے تو ساری رات مصلے پہ گزارتے ہوں گے، یہ تو سارا دن روزے رکھتے ہوں گے اور سارا دن تسبیح لے کے تو اللہ اللہ کرتے رہتے ہوں گے، یہ تو اس لیے جنتی ہیں۔ اور آج ہمارے ہاں بھی یہ ٹرینڈ بن چکا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ رب صرف نمازوں سے راضی ہوتا ہے، نماز کو ڈیگریڈ نہیں کر رہا۔ یہ ساتھ سن لینا، شاید کوئی تم سے یہ سمجھ لے کہ مولانا صاحب نے یہ کہا تھا کہ رب نماز جنتیں صرف نماز سے نہیں ملتی، نماز کا بہت بڑا مقام، بہت بڑا مقام، نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ مت سمجھ لینا بھول کر بھی کہ نماز کو میں ڈیگریڈ کر رہا ہوں، نماز کے بغیر تو مومن کی زندگی بے نور ہے، نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ میں بات اور سینس میں کر رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش فرمائیں کہ ہمارا ذہن کیا بن گیا کہ نماز میں پہلی صف کے اندر ہیں، ہم پکے تکبیر تحریمہ والے نمازی ہیں، لیکن دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ محلے میں لگتی کسی کے ساتھ نہیں، پڑوسی کے ساتھ لڑائی ہے، بھائی کے ساتھ لڑائی ہے، بیٹے کے ساتھ لڑائی ہے۔ یہ سبق دے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جنتی ہیں تو نمازی بڑے پکے ہوں گے، نمازی تو وہ پکے نکلے، تہجد بھی پڑھتے تھے، لیکن دیکھا کہ وہ تو آ کے رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے آتے، روٹی کھاتے، سو جاتے، تہجد کے وقت اٹھتے، 4 نفل 6 نفل پڑھے اور فجر کے لیے مسجد کی طرف چلا گیا۔
تو صحابی کے دل میں وہ جو نوجوان تھا نا، 3 دن کے بعد وہ فیصلہ نہ کر پایا کہ عمل کون سا ہے اس کا جس نے اسے جنتی بنایا. اور گواہی دینے والا بھی کوئی عام نہیں، نبیوں کے تاجدار امام الانبیاء کی زبان پاک سے یہ گواہی ملی. تو 3 دن جب گزر گئے نا، تو تیسرے دن جب ناشتہ وغیرہ کر چکے تو اس نوجوان نے اس بزرگ صحابی سے کہا کہ جناب میرے کوئی حالات وغیرہ ایسے نہیں تھے، میں تو ایک مشن پہ آیا ہوا تھا آپ کے گھر، اور وہ مشن یہ تھا کہ کریم آقا نے 3 دن متواتر آپ کے بارے میں کہا کہ جس نے جنتی دیکھنا ہو وہ اسے دیکھ لے. میں تو دیکھنے آیا تھا، کھوج لگانے آیا تھا، انویسٹیگیٹ کرنے آیا تھا کہ کیا عمل ہے جس نے آپ کو جنتی بنایا ہے. مجھے تو کوئی ایکسٹرا آرڈینری چیز نظر نہیں آئی، غیر معمولی چیز نظر نہیں آئی. نمازیں آپ پڑھتے ہیں تو میں بھی پڑھتا ہوں، تہجد آپ پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں، محنت مزدوری آپ کرتے ہیں تو ہر کوئی کرتا ہے. اس صحابی نے کہا بیٹا عمل تو میرے ذہن میں بھی کوئی اور اس طرح کا نہیں ہے کہ میں کوئی بہت ایسی کسی نیکی میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں بہت آگے نکل گیا ہوں. ہاں ایک بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اسی بات نے میرے نبی کی زبان سے مجھے یہ مجدہ، یہ خوشخبری دلوائی ہو. نوجوان نے بڑے تجسس سے کہا کہ جناب ضرور بتائیے، یہی تو میں لینے آیا ہوں. تو اس صحابی نے کہا کہ بیٹا نمازیں تو میں شاید عام لوگوں جتنی ہی پڑھتا ہوں، روزے بھی عام لوگوں جتنے ہی رکھتا ہوں، لیکن ایک بات میں تمہیں بتا سکتا ہوں جو میرے بارے میں صرف میں ہی جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا. وہ یہ ہے بیٹا کہ اس سینے میں جو دل ہے نا، اس دل کے اندر کسی انسان کے لیے کبھی کینہ اور کھوٹ نہیں میں نے داخل ہونے. یہ دل پاک ہے، یہ دل اتنا صاف کر رکھا ہے نا کہ کسی کے لیے عداوت اور نفرت کی گنجائش ہی اس دل میں نے نہیں رکھی. وہ کسی فارسی شاعر نے کہا تھا کہ دلم خانہ مہر یار است و بس، ازاں می نہ گنجد دراں کین و کس. کہ وہ کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، میرے دل میں کسی غیر کی نفرت کے لیے جگہ ہی کوئی نہیں. کیوں کہ نفرت تو تب آئے جب تیری محبت نے کوئی گنجائش چھوڑی ہو. میرے دل میں تیری محبت نے یوں ڈیرا لگا لیا ہے کہ میں دل میں جس طرف بھی دیکھتا ہوں مجھے محبتوں کے چراغ ہی جلتے ہوئے دکھائے. اپنے دلوں کو پاک کر لیجیے دوسروں کے حسد سے، دوسروں کے کینے سے، دوسروں کی نفرت سے. اگر کسی کی اچھی کوٹھی دیکھ لی جلنے لگ گیا، کسی کے پاس اچھی گاڑی دیکھی جلنے لگ گیا، کسی کو اچھی ملازمت اور اچھی نوکری پہ دیکھا تو دل میں جلن پیدا ہونے لگی کہ یہ کیوں ایسے ہے، میں کیوں ایسے نہیں ہوں. یہ حضور کے کسی امتی کا کردار نہیں ہو سکتا، حضور کے کسی امتی کا رویہ نہیں ہو سکتا. کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جو مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کو کسی نعمت میں دیکھے اور اسے نعمت میں دیکھ کر اس کے لیے دعا کر دے کہ اللہ تجھے یہ نعمت ہمیشہ نصیب کرے، تو رب کا وعدہ ہے کہ جس نعمت کی ہمیشگی کے لیے اسے دعا دی تھی نا، اللہ مرنے سے پہلے یہ نعمت اسے ضرور عطا فرما کے اس دنیا سے دے. تو نعمت لینا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ حسد نہیں ہے، اس کا طریقہ کیا ہے کہ دوسروں کے لیے دعائیں کرو کہ یا اللہ جیسے تو نے اسے عطا کیے تیرے خزانوں میں کمی کوئی نہیں، مجھے بھی دے. اس کے لیے دعا کریں گے، کریم پروردگار آپ کی جھولی میں وہ نعمت خود بخود ڈال دے گا، آپ کا مقدر خود بخود سنور جائے گا. میں آخر میں یہی 3 نکات ایک دفعہ پھر دوہرا دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائیں. عزت چاہتے ہیں، دوسروں کے دلی جذبات و احساسات کا خیال کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کو تکلیف نہ دیں. اگر کسی سے غلطی بھی ہو جائے یہ سوچ کر معاف کر دیں، آج میں اسے معاف کروں گا کل میرا رب مجھے معاف فرمائے گا. اور اپنے دل کو صاف کر لیں. حضور فرماتے ہیں جو اپنے دل کو دوسروں کے حق میں صاف کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ دوسروں کے دلوں کو اس کے حق میں صاف فرماتا ہے. اس سے بڑھ کر بندے کو اور کیا چاہیے. اور میں اسی بات پہ اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ ٹپیکل قسم کی رسمی گفتگویں میں بھی کر سکتا تھا، کئی گھنٹے آپ کو مختلف قسم کے واقعات سنا کے، اشعار سنا کے میں بھی یہ وقت گزار دیتا، لیکن میں نے بڑی دیانتداری کے ساتھ آپ کے سامنے سیرت النبی کا پیغام رکھا ہے. یہ وہ پیغام ہے جو جوانوں کے لیے بھی ہے، بچوں کے لیے بھی ہے، بزرگوں کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے. اور فرانس کے گستاخ ہوں یا یورپ کے اہانت کرنے والے ہوں، ان کے منہ پہ سب سے بڑا تھپڑ یہ ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر امتی اپنے کردار میں اور اپنے عمل میں پیارے مصطفیٰ کی تصویر بنا. ہم حضور کے نقش قدم کو اپنے لیے اس طرح مشعل راہ بنائیں کہ پوری دنیا یہ ماننے پہ مجبور ہو جائے
کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین اور ان کی اہانت کوئی بغض کی وجہ سے تو کر سکتا ہے، ورنہ اگر محبت اور انصاف کی نظر سے دیکھے گا تو اس کا دل یہ گواہی دے گا کہ کائنات میں جتنے بھی حسین و جمیل آئے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حضرت حسان بن ثابت کے الفاظ میں کہ میری نگاہوں نے یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا، اور میری آنکھیں دیکھتی بھی کیسے یا رسول اللہ آپ جیسا حسین تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے ہر عیب سے آپ کو پاک پیدا کیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے کہ جیسے آپ چاہتے تھے رب نے ویسے پیدا فرمایا۔ بات کو ختم کرنے لگا تھا، ایک بات اور ذہن میں آ گئی کہ کیسے ہماری سیرت ہمارے نبی کی ڈھال بن جائے۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم لعنتیں بھیجنے ہیں، ضرور بھیجیں آپ، میں کسی کو منع نہیں کرتا، لیکن 1000 لعنتیں ان پر بھیجنے سے زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ ہم اپنے کردار کو حضور کے لیے ڈھال بنائیں، شیلڈ بنائیں اپنی ذاتوں کو حضور کے لیے۔ وہ کیسے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمسائے میں ایک شرابی رہتا تھا۔ آپ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے مصلی پہ قرآن کی تلاوت کے لیے کھڑے ہوتے، وہ شراب پی کے غل غپاڑا مچاتا۔ کتنی کوفت ہوتی ہے بندے کو، بندہ قرآن پڑھ رہا ہو، پاس کوئی شور مچا رہا ہو بھی شرابی۔ امام اعظم ابو حنیفہ بڑے اپنے معاشرے میں سٹیٹس والے تھے، وہ چاہتے تو اگلے دن ہی پکڑوا دیتے، لیکن آپ اس کے لیے سحری کے وقت جب تہجد پڑھ کے فارغ ہوتے نا تو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے، مولا اسے ہدایت عطا کر۔ یہ کردار، یہ اس کردار کی ضرورت ہے آج ہمیں، اس کردار کی ضرورت ہے۔ گالیاں دینے سے، لعنتیں بھیجنے سے صرف کام نہیں چلے گا۔ حضور کی اہانت آج سے شروع نہیں ہوئی۔ ابو لہب کیا کرتا تھا، ابو جہل کیا کرتا تھا، عتبہ اور شیبہ کیا کرتے تھے، مکے کے یہودی کیا کرتے تھے۔ یہ بڑی لمبی داستان ہے، اور ٹھیک ہے بعض مواقع پر حضور کے گستاخوں کے سر بھی کاٹے گئے، لیکن عمومی طور پہ حضور کے دشمنوں کو جس نے حضور کا غلام بنایا ہے وہ حضور کے غلاموں کا کردار تھا۔ امام ابو حنیفہ اس کے لیے سحری کے وقت سجدے میں دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اسے ہدایت عطا کر، جو لذت اور جو شیرینی میرے دل کو عطا کی ہے دین اور ایمان کی، وہ اسے بھی عطا فرما دے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ امام صاحب جب عشاء کی نماز پڑھ کے آئے اور گھر میں نفل پڑھنے کے لیے اور قرآن کی تلاوت کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوئے تو کافی دیر آپ نے محسوس کیا کہ آج اس کی آوازیں کو نہیں آئی۔ صبح نماز فجر کے بعد جب روشنی ہوئی تو اس کے گھر کے دروازے پہ جا کے دستک دی، پوچھا کہ کدھر گیا میرا ہمسایہ؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ کسی نے اس کی رپورٹ دے دی تھی اور پولیس والے آئے ہیں، اس کو بھی اور شراب کی بوتلیں بھی اٹھا کے لے گئے، اسے بھی پکڑ کے لے گئے، جیل میں ڈال دیا۔ امام صاحب کی رسپیکٹ اتنی تھی کہ خلیفہ وقت کے پاس بھی جاتے تو وہ کھڑے ہو کے آپ کا استقبال کیا کرتے، اور زندگی بھر کبھی اپنی ذات کے لیے نہیں گئے۔ اس دن گئے تو وہ بڑا حیران ہوا کہ آپ جناب میری دربار میں کیسے آنا ہوا، فرمائیے مجھے کہا ہوتا میں آ جاتا۔ فرمایا کہ میرے ہمسائے کو تمہارے سپاہی پکڑ کے لے آئے، میں اسے چھڑوانے کے لیے آیا۔ اس نے حکم دیا، اس شرابی کو لے کے آ گئے۔ بادشاہ نے، خلیفہ نے کہا آپ کے کہنے پہ چھوڑ تو دیتا ہوں، لیکن یہ تو شرابی ہے، شراب پیتا ہے، بدکار آدمی ہے، تو آپ اس کی سفارش کیوں کر رہے ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آج کے بعد یہ شراب نہیں پیے۔ کتنی بڑی گارنٹی، نشئی سے نشہ چھڑوانا اور عادی مجرم سے جرم چھڑوانا۔ بادشاہ نے کہا، خلیفہ نے کہا ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو بالکل میں چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ نے اسے چھڑوایا، اور پھر یہ بھی نہیں کہ رستے میں اس کو بڑے لیکچر جھاڑے ہوں، بڑا سمجھایا بجایا ہو، نہیں۔ تو رستے میں آپ نے اس سے کیا باتیں کی؟ رستے میں آپ نے کہا کہ یار تمہاری آواز آتی تھی تو مجھے تمہاری خیریت کا پتہ چلتا رہتا تھا، آج رات تمہاری آواز نہیں آئی تو میں بڑا بے چین رہا ہوں ساری رات کے، پتہ نہیں میرا ہمسایہ کس حال میں۔ یہ باتیں کرتے کرتے اس کے گھر تک پہنچ گئے اور کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ تم۔ اس نے شکریہ ادا کیا، فرمایا کوئی بات نہیں، یہ تو میرا ہمسائیگی کا حق تھا تمہیں چھڑوانا۔ اب رات کو جب آپ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں نا، اگلی رات آتی ہے تو پھر آوازیں کو نہیں آ رہی، آپ پھر پریشان ہوئے کہ کہیں پھر تو نہیں کو پکڑ کے اسے لے گیا۔ صبح ہوئی جب آپ پھر گئے نا
تو دیکھا کہ وہاں تو حلیہ ہی بدلا ہوا ہے، سارا رنگ ڈھنگ ہی بدلا ہوا ہے، بندے کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور لگتا ہے کہ ساری رات وہ روتا رہا ہے۔ کہنے لگا حضور مجھے توبہ کروائیے، صدق کے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ہوا کیا؟ تو کہنے لگا کہ جب میں نے رات کو پھر وہ شراب کی بوتل لی نا اور ڈھکن کھولنے لگا اور پینے لگا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ایک میرا کردار ہے کہ میں ساری رات شراب پی کے شور مچاتا ہوں اور اس کی عبادت میں خلل ڈالتا ہوں، اور ایک مسلمانوں کے اس امام کا کردار ہے کہ مجھے پکڑ کے لے گئے اور تو یہ خود گئے ہیں اور اپنے بھی ہاف پہ جا کے مجھے چھڑوا کے لے کے آئے ہیں، تو سچا دین میرا نہیں، سچا دین اسی نبی کا ہے جس نبی کا کلمہ ابو حنیفہ نے پڑھا۔ سبحان اللہ۔ تو حضور میں تو ساری رات روتا رہا ہوں اور اپنے گناہ دھوتا رہا ہوں، مجھے کلمہ بھی پڑھائیے، مجھے توبہ بھی کروائیے، اور آج کے بعد اب میری عزت کا معاملہ نہیں، یہ میرے دین کی اور آپ کی عزت کا معاملہ ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جب تک میری زندگی ہے شراب پینا تو دور کی بات ہے، میں اس نجس چیز کی طرف کبھی آنکھ اٹھا کے دیکھوں گا۔ میرے بھائیوں یہ ہے کردار کی طاقت۔ امام ابو حنیفہ بھی گالیاں دے سکتے تھے، لعنتیں بھیج سکتے تھے، صرف لعنتیں بھیجنے سے اور گالیاں دینے سے بات نہیں بنے گی۔ آج دنیا کے سامنے ہمیں اپنے کردار کی شکل میں حضور کے کردار کا عکس پیش کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو ڈھال بنانا ہوگا، شیلڈ بنانا ہوگا کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں سیرت النبی کا یہ پیغام اپنے ذہنوں میں بٹھانے کی، اپنے دلوں پہ نقش کر کے لے کے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری آنکھوں کو حیا، ہمارے دلوں کو اخلاص، ہماری نیتوں کو پاکیزگی عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں دوسروں کے احساسات کا خیال کرنے، عفو و درگزر سے کام لینے اور دوسروں کے حق میں اپنے دلوں کو پاک اور صاف رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔